کو اپنے بیٹوں کو اپنے حیدر کرار کی طرح تیار کر کے جعفر اس کے بعد یہ جملہ پسند آئے تو ضرور داد دے کہ بھائی جو بے خبر تھے ان کو خبردار کر دیا، اور کتنا حقیقتوں کو چھپایا یزید نے، کتنا حقیقتوں کو چھپایا یزید نے، ہر دوپہر کو شام کا بازار کر دیا، کتنے چراغ خون سے جلائے حسین نے کہ ظلمت قدوں کو مطلع انوار کر دیا، اور بیٹوں کو اپنے حیدر کرار کی طرح تیار کر کے جعفر تیار کر دیا، بیٹوں کو اپنے حیدر کرار کی طرح تیار کر کے جعفر تیار کر دیا۔ ارے شبیر نے ہلائی تھی بنیاد سلطنت، ارے زینب نے سارے کسر کو بسمار کر دیا۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی عزاداران امام۔ محفل آج شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، ساجد کو اللہ سلامت رکھے، اللہ کلام لکھنے والوں کو بھی سلامت رکھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سب سے بہتر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایک مصرع جو لکھتے ہیں نا، ایک ورڈ، اس کے بدلے میں معصوم کا جملہ ہے کہ ہم ایک پیلس عطا کریں گے، جنت میں قصر عطا کریں گے۔ تو اب ان شاعروں کی تو وہاں ٹاؤن شپ ہوگی پوری، نہیں فلیٹس نہیں ہوں گے بابا، ٹاؤن شپ بڑے بڑے بنگلے ہوں گے۔ تو ان شاعروں سے اپنے پیار کو بلڈ کرو کہ وہاں کچھ مل جائے ہم کو بھی، سمجھے؟ شاعری بہت بڑی ہے، معصومین کی پسندیدہ۔ اور آپ کو پتہ ہے پہلا شاعر کون تھا؟ سب سے شاعر جس نے رسول اللہ کی مدح کی تھی وہ جناب ابو طالب ہے۔ پہلا شاعر جناب ابو طالب، پہلا وہ شاعر ہے جس کے آج بھی 20,000 اشعار موجود ہے عربی میں، 20,000۔ یہ وہ شاعر ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ان کا کلام کیا تھا، 2 منٹ بس، اس لیے کہ ماحول بنا تو میں نے بھی کہا کہ کچھ بات بتا دوں کہ حالت یہ تھی کہ اللہ کا رسول کا آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت، بی بی کی گود میں آپ کا سر مبارک ہے، بیٹی کی گود میں سر مبارک ہے، غش کا عالم ہے، رسول اللہ کو غش آ رہا ہے، انکانشیس ہو گئے پورے۔ بیٹی نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے باپ کو نہیں جگایا، صلوات نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، اپنے سسر جناب ابو طالب کے اشعار پڑھے۔ اشعار پڑھے تو اللہ کے رسول نے آنکھوں کو کھول کے کہا یہ تو میرے چچا کے اشعار ہیں۔ آپ سوچیں کہ مقام کیا ہے جناب ابو طالب کا، کہ کس سٹیج پہ کہ وہ پہلا شاعر تاریخ کا جو ہے مدح رسول، مدح اہل بیت رسول کرنے والا جناب ابو طالب ہے۔ اور
شاعری بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، یہ عطا ہوتی ہے۔ اب آپ ایک چیز غور کریں کہ 1400 سال ہو گئے مولا کی شہادت کو، 1400 ایئرس۔ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، کہ اگر سارے انسان اور جن، اجنہ اور جن انسان لکھنے بیٹھے، پورے جتنے جھاڑ ہیں، ٹریز ہیں، وہ پین بن جائیں، جتنے دریا اور سمندر ہیں وہ انک بن جائیں، اور اگر یہ پورا زمین جو ہے فرش بن جائے اور کوئی لکھنے بیٹھے تو علی کے فضائل کم نہیں ہوں گے۔ اب یہ بات سمجھ میں کیسا آتی، کیسا سمجھ میں آ رہی ہے آپ کا کہ اگر اتنے سب لکھنے بیٹھے تو فضائل علی کمی نہیں ہوگی فضائل علی کی؟ یوں تو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا کیسا، کیا پاسبل ہے؟ شاعری سے معلوم ہوتا ہے۔ 1400 سال ہو گئے ایک ہی زمین کے اوپر، ہر شاعر 1400 سال سے فضائل علی لکھ رہا ہے، لیکن ابھی تک مسلسل وہ جاری ہے اور کمی نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا، رسول غلط تو نہیں بول سکتا، رسول بات ہی نہیں کرتا، صاحب ما ینطق عن الہوا ہے، بغیر وحی کے بات نہیں کرتا۔ سمجھ میں کیسا آتا؟ اب شاعروں کو دیکھیں، ہر وضع کا شاعر، ایک بڑا شاعر ہے، ایک چھوٹا شاعر ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں پوئٹس ہیں، لکھ رہے ہیں مولا کے فضائل، وہ کمی نہیں ہو رہی۔ ہر سال 13 رجب کو نئے منقبت آتی ہے، فضائل علی ہمارے سامنے آئی جاتے ہیں۔ تو یہ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سورہ مبارک رحمان کی مختصر آیت، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کی اس سلسلے کی یہ 3rd مجلس ہے۔ تاریخ مرجعیت اور ہمارا امام، ہسٹری آف مرجع۔ کل میں نے شیخ صدوق اور شیخ مفید کے کچھ واقعات بتائے۔ یہ اب میں نے بتایا تھا کہ مرجعیت کب سے شروع ہوئی، پہلی مجلس سے، کہ سو امپورٹنٹ آج ہمارے لیے ہماری عبادت فروع دین میں تقلید ہے، اصول میں تقلید نہیں ہے۔ اصول میں کوئی تقلید کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وحدانیت اس کی، رسالت، نبوت، امامت، قیامت، عدل، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے۔ بحث تقلید ہم جو کرتے ہیں وہ فروع میں کرتے ہیں، اور فروع میں تقلید کرنا لازم ہے، انلیس آپ علم کے اس سٹیج پہ آ جائیں کہ جہاں پہ آپ خود اپنے مسئلوں کو حل کریں۔ تقلید جو ہے کوئی پرابلم کی چیز نہیں ہے، تقلید تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے اعمال کوئی اور قبول کروا رہا ہے۔ ریسرچ آپ نہیں کرے، ورنہ آج امریکہ میں ٹائم ہے کسی کو؟ ہمارے پاس کسی کے پاس ٹائم ہے؟ ڈیری کوئن سے ٹائم ہی نہیں ملتا تو وہ کیا کریں گے بھائی؟ ڈالر کمانا ہے۔ تو جب کوئی وقت ہی نہیں ہمارے پاس، یہ تو ہم شکر ادا کریں، ہماری جابز، ہمارے بچوں کو ٹائم، ہم اپنی بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے، ہاں جو کچھ، یہ تو ہم شکر ادا کریں کہ امام کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم کسی اور کوئی ریسرچ ہمارے لیے کر رہا ہے، وہ اور ہمارے لیے ریسرچ کر کے ہم۔ اور آپ کو میں ایک بات بولوں، تقلید اس لیے ضروری ہے کہ اگر تقلید آج کے دور میں بغیر تقلید کے کوئی رہ ہی نہیں سکتا، ورنہ شیعت بالکل پیچھے ہو جائے۔ دوسرے مذہب جتنے ہیں اسلام کے، ان میں اور ہم میں ڈیفرنس کیا ہے؟ اب آپ یہ بتائیے کہ جتنے شیعت سے ہٹ کے جو عام مسلمان ہیں ان کے پاس تقلید نہیں ہے، ان کے پاس جو ابو حنیفہ نے یا امام مالکی نے یا شافعی یا حنبلی، 4 فقہ ہیں ان کے پاس، انہوں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا، کوئی ریسرچ نہیں ہے ان کے پاس۔ آج ہمارے علماء، اب آپ یہ بولیے کہ چاند کا مسئلہ جیسا ہے، چاند کا مسئلہ ان کے پاس ایک ہی مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پہ مصر کا کیلنڈر، یہ بوری بھائی جو ہے ہمارے، آپ بولیں گے ان کا پیچھا اٹھا لیا کل سے، کل سے میں نے ان کا پیچھا نہیں اٹھایا، حقیقت ریالٹی ہے۔ یہ جو کمیونٹی ہے ان کے پاس روزے 30 ہوتے ہیں پورے، حضرت بوری کے پاس 30 روزے، ان کے پاس 29 نہیں ہے۔ ان کے پاس تصور چاند دیکھنے کا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ایجپٹ میں ایجپشن کیلنڈر کو وہ فالو کرتے ہیں۔ 30 روزے میں نے پوچھا ان سے کویت میں، بابا تم 30 کیوں رکھتے ہو، 29 کیوں نہیں رکھتے؟ تو بولے کہ قرآن کے پارے 30 ہے نا۔ میں نے کہا قرآن کے پارے 30 نہیں ہے، قرآن میں 114 سورے ہیں،
یہ 30 پارے تو 100 سال پرانی ہسٹری ہے. تو تم یہ دلیل کیا دے رہے ہو کہ قرآن کے پارے 30 ہے؟ قرآن میں 114 سورے ہے. جو قرآن نازل ہوا پاروں میں نازل نہیں ہوا، وہ سوروں میں نازل ہوا. نازل بھی 114 میں نازل ہوا. تو اس نے کہا 30 پارے. میں نے کہا بابا تمہارا علم کیا ہے یار؟ جہالت کا اینڈ ہے سر. یہ کیا کہ 30 پارے. ان کے پاس کوئی ریسرچ نہیں. عام مسلمانوں کے پاس امام حنفی میں بعض باتیں ممبر سے نہیں بول سک رہا ان کی فقہ کے کہ کہاں کہاں وہ سجدہ کر سکتے. ہمارے پاس ایوری ڈے ریسرچ ہے. اب آپ یہ بولیے کہ چاند پہ 69 میں پہلی دفعہ اپولو 11 گیا. آرمسٹرانگ جو پہلے گیا وہ 69 میں گیا. اور اگر چاند میں آبادی ہو جائے تو وہاں نماز کیسے ہوگی؟ وہاں پہ اگر آبادی آج نہیں کل نے 200 سال ایک بات کر رہا 200 ایئرس کے بعد اگر وہاں پہ کوئی آبادی کوئی جا کے رہ جائے اور وہاں پہ اس لیے کہ اندر جب گیا تو اس نے اور 12 چاند دیکھے اندر. ایک چاند کے اندر اور کئی چاند نظر آئے. تو کس چاند کو دیکھ کر روزہ رکھے گا؟ کس چاند کو دیکھ کر عید کرے گا؟ تو ہم آئیے آج کا مسئلہ ہے 69 کا جو دنیا میں پہلی مرتبہ ریسرچ کر کے پہنچے چاند کے اوپر. ہمارے علماء نام لے رہا ہوں شیخ مرتضی انصاری ہمارا ایک ایسا مرجع ہے جو کل ان کا واقعات کچھ آئیں گے. شیخ مرتضی انصاری نجف اشرف میں مولا ہم کو زیارت نصیب کرے. مولا کے روضے میں جو ساؤتھ سے جو راستہ ہے اس مولا کی ڈور کے پاس قبلہ نما جو راستہ ہے اس راستے پہ لیفٹ میں اندر حرم کے اندر لیفٹ پہ ان کا مزار ہے. شیخ مرتضی انصاری ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی شیعہ علماء میں ایکسٹرا آرڈنری. اور ان کا پیریڈ ہے 125 ایئرس کا پیریڈ گزرا. بس 100 سال پرانے ہیں. یہ وہ پرسنالٹی ہے ان کی بڑی تصویر بھی لگی ہوئی وہاں پہ. شیخ مرتضی وہ پرسنالٹی ہے کہ جن سے 4 مرتبہ زمانے کا امام ڈائریکٹ ملا. مذاق نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. بہت کل ایک واقعہ ان کا میں بتاؤں گا. تو شیخ مرتضی انصاری نے اپنی کتاب میں ریسرچ کر کے 100 سال پہلے دنیا 69 میں ترقی کری. ہمارے مرجع اجتہاد کر کے 100 سال پہلے بتایا کہ چاند میں اگر کوئی آبادی ہو تو کس چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو گے، کس چاند کو دیکھ کر عید کرو گے. سمجھے آپ؟ یہ ہمارے علماء ہیں. ہمارا مرجع گھر میں بیٹھا نہیں رہتا. کوئی مرجع، ذمہ دار ہوں میری مجلس لائیو جا رہی ہے، کوئی مرجع ہمارا آغا قوی کل سے لے کے یعقوب کلینی تک کوئی مرجع گھر میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے سوتا نہیں. ہمارے مرجعوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لوگ 22 گھنٹے کام کرتے، 18 گھنٹے کام کرتے. اور آپ کو معلوم آغا قوی کے بارے میں کیا تھا اور اوپر کے تمام علماء؟ لاکھوں دینار ڈالر پڑا ہوا ہے. یہ رات کے وقت جب یہ اسٹوڈنٹ تھے نجف اشرف میں، رات کے وقت نکلتے تھے گاربیج کے اوپر جو واٹر میلن ہوتا ہے نا اس کو جو تو پھینک دیتے تھے نا لوگ اوپر کا حصہ اس کو لا کر دھو کر کھاتے تھے. ایسی غربت میں ان لوگوں نے زندگی گزاری. اجارے پہ نماز پڑھتے تھے. اجارے پہ نماز یعنی کسی کے باپ کی نماز، ہمارے باپ کی قضا نمازیں، مر گیا باپ تو پیسے لے کے جو نماز پڑھتے نا وہ نمازیں پڑھ کے اپنا خرچہ اٹھاتے تھے. اتنی غربت میں ہمارے مرجع لوگ الگ، جبکہ لاکھوں دینار پڑا ہوا ہے سامنے خمس کا. یہ مت سمجھو کہ ہم خمس دے کے بڑے احسان کر رہے. کل بھی میں نے کہا تھا یہ مت سمجھو کہ فیور کر رہے. خمس دے رہے تو ہمارے لیے دے رہے، امام کے لیے تھوڑی دے رہے. ہم اپنا پیسہ حلال کرنے کے لیے دے رہے، اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے دے رہے. ہم حق فاطمہ ادا کر رہے. ہم یہ تھوڑی کہ ہم جو ہے نا مرجع کو لے کے مرجع کے اوپر احسان کریں. مرجع کے اوپر کوئی احسان، مرجع کو 1 دینار بھی نہیں چاہیے ہمارا، نہ امام کو چاہیے ہمارا، کچھ کسی کو نہیں چاہیے. تو ہمارے یہ علماء اجارے پہ نماز پڑھتے تھے. آغا خمینی کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ راتوں میں جب لوگ سو جاتے تھے 12-1 بجے نکلتے تھے بھوک کے عالم میں جا کر وہاں پہ واٹر میلن اور فروٹ جو پھینکتے تھے لا کے دھو کے پاک کر کے کھایا کرتے تھے. اس طرح انہوں نے زندگیاں گزار کے یہ سٹیج پہ پہنچے، ورنہ تو پاسبل ہی نہیں ہے دوستو. اور کتنے ایسے مسئلے جو آج کے ہیں
اب مثال کے طور پہ اگر آپ تقلید نہیں کریں تو آپ جب ایئر کرافٹ میں ٹریول کریں گے آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ امام کے زمانے میں تو ایئر کرافٹ نہیں تھا، ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی تو آج کا ہے نا، 25 سال 30 سال 40 سال ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، بچہ پیدا ہو گیا. ہمارے پاس جائز ہے. کیسا جائز ہے؟ میں ممبر سے باز نہیں بول سکتا، آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو حلال وائف اینڈ ہسبینڈ ہے ان کا جو بھی کر کے اگر آپ پیدا کر رہے تو وہ جائز ہے. ہاں تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی میراث کیسے بٹے گی؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی 1400 سال پہلے امام سے سوال، امام کو پوچھتے، امام بتاتا تھا لیکن سوال کسی نے نہیں کیا. کوئی میں یہ نہیں بولتا، امام کے پاس قیامت تک کے واقعات امام جانتا ہے، لیکن امام سے اس زمانے میں کسی نے سوال نہیں کیا. آج دوسرے مسلمانوں سے پوچھو کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی میراث کیسے تقسیم ہو تو نہیں معلوم ہوگا. یہ ہمارے مجتہدین کا کام ہے، ان کا ریسرچ ورک ہے کہ انہوں نے ہر مسئلے کو خود حل کیا ریسرچ کر کے. اس لیے کہ میں نے کل کہا تھا کہ سب سے زیادہ لٹریچر ہمارے پاس ہے، سب سے زیادہ کتابیں. آج جو شیعت بچی ہوئی ہے نا وہ صرف ہمارے لٹریچر کی وجہ سے، علم کی وجہ سے. اس لیے کہ ہم باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہے. شیعہ میں جہالت نہیں ہے، جہالت ادھر ہے کہ جو کہتا تھا کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. جہالت ان کے پاس ہے. جہالت ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے مرجع اتنا ان کے پاس علم ہے اتنا. اور ایک میں نے کل کہا تھا شیخ مفید کو کہ کوئی مرجع، میں ذمہ داری سے کہہ رہا کہ کبھی بھی کوئی بھی صرف اپنی فقہ حاصل نہیں کیا، انہوں نے کمپلیٹ سامنے والوں کی بھی فقہ کو حاصل کیا. سید نور اللہ شوسری کا تو مشہور واقعہ ہے کہ جب میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، جب جہانگیر نے ان کو چیف جسٹس بنایا اور چیف جسٹس بنا کر ان سے یہ کہا کہ آپ، یہ اپنے شیعت کو چھپائے ہوئے تھے، ان سے یہ کہا کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں. انہوں نے کہا میں جاب کو ایکسپٹ کرتا ہوں لیکن میں چاروں فقہ سے جواب دوں گا. تو جہانگیر نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، چاروں فقہ تو اسلام کی ہے، حنفی مالکی شافعی حنبلی، فقہ جعفری نہیں تھی. کہا چاروں فقہ سے میں جواب دوں گا. اس نے کہا ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، چاروں اسلام کے فقہ ہے. ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہمیشہ فقہ جعفری سے جواب دیتے تھے، لیکن اتنا علم تھا کہ ان کو پتا تھا کہ حنفی میں کون سا مسئلہ ہے جو فقہ جعفری کے برابر ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ کتنے ایسے مسئلے تھے کہ جو جعفری میں ہے مالکی میں ہے، تو جواب دے رہے مالکی سے لیکن جواب دے رہے ایکچوئل جعفری سے. تو اتنا علم تھا ہمارا. اسی لیے کوئی عالم، کوئی مرجع، کل جیسا میں نے کہا کہ آقا محسن الحکیم جب سعودیہ پہنچے تو پوری حکومت ہل گئی، اتنا بڑا مرجع. آج آغا خوئی جب پہنچے، آج آغا خوئی کے بارے میں ان کو امام الاصول کہتے تھے. امام اصول کے اوپر جو فنڈامنٹلز آف اسلام ہے اس کے اوپر یہ ماہر تھے، امام کہا گیا ان کو. یہ اتنی بڑی پرسنالٹی. اور اس کے بعد اچھا یہ لوگ خالی بیٹھ کر نجف اشرف میں یا خم میں بیٹھ کر زندگی نہیں گزار رہے، بلکہ اگر نجف اشرف میں بھی بیٹھ رہے تو مسلسل ڈیبیٹ ہے، مسلسل ڈیبیٹ ہے. میری خواہش آپ سے، صرف آغا خوئی نہیں، آغا خوئی کے مدرسے کے سب آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. دین آئی واز گائیڈڈ. آغا تیجانی کی، آغا تیجانی تھا کون؟ ایک وہابی تھا، تونسیا کا وہابی دشمن ہے اہل بیت. اس نے کیا کہا تھا؟ آغا تیجانی جو ہے کیا کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب میں نجف اشرف گیا اور جب جا کے وہاں علماء کی زندگیوں کو دیکھا، اس کا جو پہلا ڈیبیٹ تھا سید باقر صدر کے ساتھ تھا. باقر صدر کے ساتھ ڈیبیٹ کر کے ایک دشمن اہل بیت. سب سے بڑی چیز جو اس نے ریگارڈ کیا ہمارے علماء کو، کہتا ہے کہ جب میں گیا وہاں پہ اور ان کے پاس ان سے ملاقات کی تو ایسے معلوم ہوا کہ ان کو دیکھنے کے بعد کہ اگر یہ ایسے ہیں تو ان کا امام کیسا ہوگا. آپ دیکھیں ہم جو شیعہ ہیں نا، ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے امام کو. ہم چلیں بات کریں تو ہم کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یار یہ شیعہ ایسا تو اس کا امام کیسا ہوگا.
تو تیجانی کا پہلا جملہ یہ. آپ کو معلوم وہ پوچھا جاتا لیبنان کے, ایسٹ لیبنان میں 2 ہے, ساؤتھ لیبنان مومنین کا ہے, ایسٹ میں کرسچینٹی ہے پورا, لوگ عیسائی لوگ رہتے. ان سے پوچھا گیا وہاں کا جو سب سے بڑا پریسٹ تھا کہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے. اب یہ رپورٹر ایکسپٹ کر رہا ہے کہ بولے گا پیرس, نیو یارک, زیورک. اگر ہم سے بھی کوئی پوچھے تو بولیں گے, ہم کیا بولیں گے؟ میں اگر پوچھا میں بولوں گا نیو یارک, پیرس ہے, سوئٹزرلینڈ ہے, انڈیا کی کوئی سٹی آپ بولیں گے جمال پور. ہر کو اپنا شہر اپنا وطن یاد آتا, وہ آپ بولیں گے پالا گلی. سب یہ بولیں گے نا. آپ کو پتا ہے اتنے بڑے پریسٹ سے پوچھا گیا ایسٹ لیبنان کے کہ دنیا میں سب سے اچھی زمین کون سی, اچھی جگہ کون سی؟ اس نے کہا نجف اشرف. اس راوی نے پوچھا کہ نجف اشرف کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ وہاں پہ جو علماء ہیں ان کو دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا ہے جیسا عیسیٰ مسیح زمین پہ آ گئے. دشمن ریگارڈ کر رہا کہ عیسیٰ مسیح کی طرح زندگی وہاں کے علماء گزارتے ہیں. اتنا بڑا ریگارڈ نجف اشرف. سید باقر صدر کے بارے میں یہ ہے کہ 6 سال یا 7 سال کے تھے, اپنی ماں کے ساتھ کاظمین کی زیارت کو آئے. اللہ ہم کو بھی نصیب کرے انشاءاللہ. زیارت کر کے جب واپس جا رہے تھے تو سب اسٹوڈنٹس طلباء, وہ زمانہ بالکل گولڈن ایرا اسلام کا, علماء کا, نجف اشرف کے مدرسے کا, تو سب علماء جا رہے تھے واپس. تو ماں سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہے؟ تو کہا یہ طالب علم اسٹوڈنٹس ہیں, یہ دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں. تو پلٹ کے کہا ماں سے 5 سال کا سن, ماں مجھے بھی یہ مدرسے میں ڈال دے. ماں نے اپنے دونوں ہاتھ چھوٹے سے بچے باقر صدر کے شانے پہ رکھ کے کہا بیٹا تو عالم بننا چاہتا ہے نا, 3 چیزوں کا تجھے امتحان دینا پڑے گا. بھوک کا لوگ تیرے اوپر انگلی اٹھائیں گے, اور فاقوں کا امتحان. اس کے بعد ہی تو عالم بن سکتا. خاموش ہو گئے. دن گزرے, 6 سال کا سن ہوا, 7 سال یا 6 سال کا سن ہوا. آ کے ماں سے کہا ماں مجھے مدرسے میں ڈال دے. تو کہا کیوں, اتنے دن کے بعد کیوں خیال آیا؟ تو کہا اتنے دن سے میں فاقوں میں روزے میں وقت گزار رہا تھا کہ عادت ہو جائے, پریکٹس ہو جائے. آپ سمجھ رہے کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم کتنی آسانی سے بیٹھ کر اعتراض کر دیتے, کوئی سوچتے نہیں. اگر صحیح عالم ہونا شیعہ, آپ انصاف سے بتائیے, آغا خمینی, میں نام نہیں لیتا ان کا, رہبر شاہ نے نکالا ان کو کویت کے بارڈر سے, نجف اشرف آ گئے. 29 ایئرز تک رہے وہاں پہ. ایک انقلاب کو برپا کیا, وہاں سے پلٹے, 6 مہینے پیرس میں رہے. جب 6 مہینے پیرس میں رہے, یہ ہمارا مرجع, پوری دنیا کا ویسٹ کا میڈیا ان کے اوپر تھا. ٹوٹل ویسٹ کا میڈیا, دنیا کا میڈیا بولوں میں, ان کا ایک ایک سٹیپ فالو کر رہے تھے کہ وہ کر رہے کیا, وہ کرتے کیا. کہ ایک بوڑھا اولڈ مین ہزاروں میل دور بیٹھ کر اتنا بڑا انقلاب لا دیا, ایسی حکومت کو ہلا دیا کہ دنیا حیران تھی کہ ان میں طاقت کیا ہے, یہ تھا پاور کیا اس بندے میں. پیرس میں 6 مہینے 6 months تک ٹوٹل میڈیا ان کے اوپر, ان کو واچ کر رہا ہے. ہر چیز لکھی ویسٹ نے ان کو, فینیٹک ہے, کریزی ہے, یہ ہے وہ ہے, سب لکھا, لیکن کردار پہ کچھ نہیں لکھا, کیریکٹر کے اوپر. یہ صحیح معنی میں غلام علی کا جواب ہے. مولا علی کے اوپر 70,000 ممبروں سے میرے مولا کی شان میں گستاخی کی گئی, لیکن کسی نے کردار علی پہ کچھ نہیں کہا. آج غلام علی کا دیکھو کیریکٹر, سب سے بڑی چیز ہمارے علماء کا کیریکٹر, کہ دشمن کہے کہ اس کا کیریکٹر صاف ہے. اور جب آپ مرجع بن جاتے ہیں تو آپ کا اسٹیج پہ, اگر آپ وہ اسٹیج پہ پہنچ گئے تو you can dictate the terms. دوستو, آغا خمینی کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ 6 مہینے کے بعد پیرس سے ایران آ رہے تھے تو ان کا, جب ایئر فرانس نے, گورنمنٹ آف پیرس نے, فرانس نے
جب کہا کہ جب اس وقت دوست تھا, اس نے کہا مترن کا زمانہ تھا, پریزیڈنٹ جو تھا, اس نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا ایئرکرافٹ, چارٹر ایئرکرافٹ دیں گے ایئر فرانس کا, وہ آپ کو لے کے جائے گا ایران. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. بولے ہم آپ کو 747 چارٹر ایئرکرافٹ دیں گے. پریزیڈنٹ آف فرانس کہہ رہا ہے, ایئر فرانس کو کہا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لے لوں گا, لیکن میری شرط ہے, میری شرط یہ ہے کہ مجھے حلال فوڈ سرو ہوگا. آپ نے کتنی آسانی سے سنا. آپ کو معلوم ہے کہ ایئر فرانس کی ہسٹری بدل گئی. میں ایئر لائن کا آدمی ہوں, ایئر فرانس میں حلال فوڈ سرو نہیں ہوتا. پوری ایئر فرانس کی ہسٹری میں وہ ایک فلائٹ تھی کہ جہاں حلال فوڈ سرو کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جو کرو ہوگا, جو پرسر ہوگا, جو فیمیل کرو ہوگا, وہ سکارف پہن کے مجھے سرو کرے گی. عزیزوں اگر کیریکٹر ہوگا تو یو کین ڈکٹیٹ دا ٹرمز. کوئی مسلمان گلا سکتے, ان کے رنگ میں رنگ لگا لیتے. ہاں یہ ہے ٹرمز, یہ ہے. اور یہ بعد میں اثر کب ہوتا؟ جب تم حلال رزق کھاتے. حلال رزق ہوگا تو تمہاری زبان میں اثر ہوگا. اب آپ اس کے بعد بولو, اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب فلائٹ چلی پیرس سے, چارلس ڈیگول ایئرپورٹ سے چلی ہمارے مرجا کو لے کے, ان کا پوری ٹیم تھی 50-60 آدمی کی, اور مہرآباد جانا تھا تہران. 6.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 6 hours 30 minutes یا 7 hours کی فلائٹ تھی. پیرس سے اڑی, راستے میں آدھا 1 گھنٹے کے بعد جو چیف پرسر تھا اس نے آگے کہا کہ آگا کہ میں آپ کو فوڈ سرو کروں. ہی سیڈ فائن. کھانا سرو کیا گیا, آگا نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد پوچھا کہ یہ بتا ابھی کتنی دیر کی فلائٹ ہے؟ اس نے کہا 4 گھنٹے. آگا فرسٹ کلاس میں تھے, تو کہا کہ مجھے اب ڈسٹرب نہیں کرنا, مجھے ایک بلینکٹ دے دو, میں سونا چاہتا ہوں, I want to sleep. اس نے بلینکٹ لا کے دیا, آگا نے سیٹ کو صحیح کیا اور آگا لیٹ گئے, سو گئے. جیسے ہی سوئے یہ چیف پرسر کاکپٹ میں گیا, جا کر جو چیف پائلٹ تھا, 747 کا پائلٹ کوئی معمولی پائلٹ نہیں ہوتا, 2 پائلٹ ہوتے, فرسٹ آفیسر سیکنڈ آفیسر. چیف پائلٹ کو جا کے کہتا ہے کہ جو آیت اللہ وہ سو رہے. اس نے کو یقین نہیں آیا, اس نے کہا سو رہے ہیں, ہاؤ کین؟ تو بولے نہیں وہ سو رہے. اس نے کاکپٹ سیکنڈ آفیسر کو حوالے کیا, خود آیا, آ کر فرسٹ کلاس میں غور سے رہبر کو دیکھنے لگا. دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ پاسبل کیسے کہ یہ اتنی ڈیپ سلیپ میں سو رہے ہیں, جبکہ ان کو پتا ہے کہ 30 ایئرز کے بعد یہ اپنی کنٹری کو واپس جا رہے ہیں. نیند 2 وقت میں نہیں آتی, نیند 2 وقت میں نہیں آتی, نیند جو ہے سلیپ جو 2 وقت میں نہیں آتی. ایک اس وقت کہ بے انتہا اگر خوشی ہو تو نیند نہیں آتی, اگر کوئی مصیبت ہے, موت سر پہ ہے تو نیند نہیں آتی. تو آپ سمجھے, تو اتنی, اس نے کہا اتنی خوشی کے بعد یہ سو کیسے رہے, ان کا کانشیس کتنا کلیئر ہے. اب آغا نے سو کے بتایا کہ میں اس کا غلام ہوں جو تلواروں کی چھاؤں میں سویا. دوستو سننا آسان ہے, سونا مشکل ہے. نیند ہی نہیں آتی, بس زیادہ ایکسائٹڈ ہوگا تو آتی ہے نیند, کبھی نہیں آتی نیند, یا پریشانیوں میں گھر جائے. اگر خدا نہ خاصا ڈیری کوئن کا بزنس 8 دن نہ ہو تو کیا حال ہوگا؟ اللہ آپ لوگوں کے رزق میں برکت عطا کرے. میں انشاءاللہ آج ایک عریضہ دے رہا آپ کو, 15 شروع کرنا, 7 دن کا ہے بس, 7 days. آپ دعا دیں گے میرے کو, لٹرلی دعا, یا رکھے ہوئے عریضے. شعبان کا موسٹ مخصوص عریضہ ہے, 7 days تک لکھنا. اس کے بعد دیکھو اپنے کاروبار میں کہ کیا برکت ہے. تو بہرحال, تو یہ سب کب ہوتا ہے کہ جب کانشیس کلیئر اور رزق حلال. رزق حلال نہیں ہے, رزق حرام ہے, تو پھر اثر نہیں ہوتا. یہی چیز کو علامہ شیخ صدوق نے بتایا, شیخ مفید نے بتایا, سید رضی سید مرتضیٰ نے بتایا. سید رضی سید مرتضیٰ کے بعد جو پیریڈ شروع ہوا وہ علامہ ہلی کا ہوا. 800 years 900 years ہو گئے اب علامہ ہلی. صرف ہم ہلی سنتے ہیں کہ علامہ ہلی بہت بڑا عالم تھا, بٹ وی ڈونٹ نو اباؤٹ ہم.
کہ تھا کیا کنٹریبیوشن کیا ہے علامہ کا. علامہ کیوں کہا گیا؟ یہ ہلا جو ہے نجف اشرف سے 60 کلومیٹر پہ ایک چھوٹا سا شہر ہے. آج بھی اگر آپ کاظمین سے نجف اشرف سے کاظمین آئے آج بھی تو وایا ہلا ہی آتے. ہلا ایک ایکسٹرا آرڈینری جگہ ہے کہ جب ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا نصیر الدین توسی کے بعد، نصیر الدین توسی میں نے کہا تھا کہ مجدد ہے، اس نے لائف دی نئی زندگی. یہ بہت ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی ہے. میں نے آج جو علماء کے نام لکھوایا اس میں نصیر الدین توسی کا بھی لکھوایا. نماز شب میں اس بندے کا نام لو، اس نے شیعت کو اتنا مضبوط کیا، شیعت کو اتنا سپورٹ کیا، شیعت کو ایک نئی زندگی دی. نصیر الدین توسی، نصیر الدین توسی کا پیریڈ ہے ہلاکو خان کا پیریڈ سیم ہے. ہلاکو خان بغداد میں ظلم کر رہا ہے اور بڑے بڑے جو ہماری یعقوب کلینی کی کتاب، شیخ صدوق کی ملا یعذر الفقی اور کتنے ایسی کتابیں اس نے ہلاکو خان نے ہمارے علماء ہمارے مرجعوں کی جو 200 کتابیں تھی، ایک کتابیں پرنٹنگ اور نہیں ہو سکتی تھی، ایک 2 کتابیں جو لکھی تھی وہ کتابوں کو لیتا تھا اور دجلہ میں ڈال دیتا تھا. آپ سوچیں ایک آدمی کا ریسرچ ورک 18 ایئرز کا مذاق نہیں ہے، جس نے 18 ایئرز اپنی لائف کو پورا ڈیڈیکیٹ کیا اسلام کے لیے، اس کی محنت ایک لمحے میں ختم ہو جا رہی. دجلہ کا پانی بغداد میں بلیک ہو گیا تھا. یہ سب ہماری کتابیں، ہماری لائبریریز جلائی گئی، ہماری لائبریریز کو پانی ڈالا گیا. اس کے بعد اتنا لٹریچر آپ کے پاس ہے، اتنا لٹریچر جو ہے اس کے بعد ہے. تو ہلاکو خان کے پیریڈ کے بعد جب ظلم ہلاکو خان کا بغداد میں بہت ہوا تو شیعہ علماء ہلا موو ہو گئے. اچھا، نصیر الدین توسی وہ مرجع ہے ہمارا جس نے نجف اشرف کے مدرسے کی بنیاد ڈالی. نجف کا اشرف مدرسہ جو ہے، وہاں کا جو ہمارا کالج ہے، یونیورسٹی ہے، وہ سب سے پرانی اولڈسٹ یونیورسٹی نجف اشرف کی 1000 سال، جس کو صدام نے بند کیا تھا. اب پھر الحمدللہ چاروں علماء مل کے وہ یونیورسٹی کو سٹارٹ کر دیا انہوں نے. تو سب اس وقت نجف اشرف ایک جنگل میں تھا، مولا کا روضہ، تھوڑی سی آبادی، وہاں پر نصیر الدین توسی نے مدرسے کو سٹارٹ کیا، شیخ توسی. اس کے بعد علامہ ہلے کے رہنے والے، ان کے بابا کا نام محمد، ان کا نام علی. علامہ ہلی اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہلے کے رہنے والے، ان کا نام ہلی نہیں ہے، ان کا فیملی نام ہلی ہے اور ان کا نام علی ہے. اچھا، ان کا مزار بھی آپ جب بھی انشاءاللہ نجف اشرف جانا، مولا ہم کو جلد سے جلد مولا اپنے پاس بلائے. ان کا مزار بھی شیخ مرتضی انصاری تو ذرا باہر کے صحن میں ہے، یہ تو بالکل حرم کے اندر. مولا کے خبر مبارک سے اب باہر نکلو، رائٹ سائڈ پہ بہت بڑا لکھا ہوا ہے، ہر زائر جاتا ہے وہاں پہ. اتنا شیعت کو ایک لائف دیے. یہ وہ آدمی ہے کہ اگر 8th سینچری میں ہلی نہیں ہوتا ہمارا مرجع تو شیعت ختم ہو گئی تھی. اتنی بڑی پرسنالٹی. اور ان کے بارے میں یہ کہ ان کی جو پوری فیملی تھی، اس فیملی کے اوپر اللہ کی اور امام زمانہ کی اتنی برکت تھی، اتنی برکت، اتنی بلیسنگ تھی ان کی فیملی کے اوپر کہ علامہ ہلی کی ماں بھی مجتہدہ تھی. انہیں ماں مجتہدہ تھی، ان کی تقلید نہیں ہوتی، عورت کی تقلید نہیں ہوتی. عورت کی تقلید دین میں نہیں ہوتی، گھر میں ہوتی ہے. مجھے یہ نہیں معلوم اٹلانٹا میں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، لیکن میں ایک دن اور ہے، میں اور زیادہ بولنا نہیں چاہتا، کہیں کھانا والا میرا بند نہ ہو جائے. میں کل بولوں گا. صلوات پڑھے محمد. ایک اور پڑھ لیں باواز بلند. تو عورت کی تقلید جو ہے مذہب میں نہیں ہوتی، اسلام میں تقلید نہیں ہے عورت کی، لیکن عورت کا بہت بڑا مذہب وہ ہے، بہت بڑا سٹیٹس ہے اسلام میں. یہ نہیں ہے کہ ہماری عورتیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ کسی مرد کے پاس سے ریکویسٹ نہیں آئی، عورت کے پاس سے آئی. علماء کے نام دو کہ ہم نماز شب میں پڑھیں گے. کتنی بڑی بات ہے، بڑی بات ہے نا کہ وہ لوگ تہجد کے پابند ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم رات میں نماز شب میں ان علماء کے نام لینا چاہتے ہیں جو آپ نے کہا. تو میں نے پوری ایک لسٹ لکھائی ہے ان کو، مردوں میں نہیں. تو ہماری عورتیں ماشاءاللہ اٹلانٹا کی عورتیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور جو ہے تقلید نہیں کرنا بہرحال. تو عورتوں کی اسلام میں تقلید نہیں ہوتی، گھر میں کریں کوئی حرج نہیں ہے، اسلام منع نہیں کرتا.
آپ کرتے ہیں تو آپ بولو نہیں بولو وہ تو ہو ہی رہی ہے نا. تو ان کی ماں مجتہدہ تھی علامہ ہلی کی, ان کی خالہ یعنی ماں کی بہن مجتہدہ, ان کی بہنیں مجتہدہ, ان کے باپ مجتہد, ان کے چچا مجتہد, ان کے ماموں مجتہد. ان کے بارے میں یہ ہے کہ ایک وقت میں ان کی فیملی میں 17 مجتہد تھے. سننا آسان ہے, آپ امیجن کریں, علامہ ہلی کی فیملی میں 17 مجتہد. اور یہ مجتہد کب بنے؟ 40 ایئرز میں نہیں بنے, 15 سال. علامہ ہلی کے بارے میں ہے کہ 15 ایئرز اولڈ بوائے. امیجن کریں, ان کے بارے میں یہ ہے کہ علامہ جب درس سے خارج دیتے, درس سے خارج وہ لاسٹ درس ہوتا ہے مجتہدین کا. آج بھی اگر آپ جائیں نجف اشرف میں, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, بی بی کے پاس, معصومہ کے پاس جائیں, جو درس سے خارج دیتا ہے نا وہ کون دیتا ہے؟ جیسے آغا شیستانی ہے, بشیر نجفی ہے, آغا فیاض ہے, یہ بڑے بڑے جو ہمارے ٹاپ لیول کے مجتہدین مرجع ہے نا, وہ درس سے خارج دیتے. درس سے خارج لاسٹ ہے, لاسٹ جو ہے سبجیکٹ ہے, وہ ایک دن کا 2 دن کا نہیں ہوتا. اس کو دورہ کہتے ہیں, دورہ, جیسا قرآن کا دورہ ہوتا نا ویسا. ایک ایک مسئلے کو 2 سال, ایک ایک چیز کو 2 سال پڑھتے, ایک ایک سبجیکٹ کو پورا پڑھنے کے بعد. اچھا, وہ جب بیٹھ کے وہ درس دیتا ہے تو نیچے جو بیٹھے ہوئے یہ بھی ٹاپ لیول کے 60-70 ایئرز سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, پھر یہ لوگ سوالات کرتے ہیں, وہ جواب دیتے. تو مطلب ہمارا جو یونیورسٹی جو ہے نجف اشرف کی یا خم کی یا سیریا میں, ایک بہت بڑی یونیورسٹی, کبھی آپ جائیں اور دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا کی پڑھائی کیا ہوگی جو ہمارے پاس پڑھائی. اس کے بعد تو ان کے بارے میں, علامہ ہلی کے بارے میں, کہ آپ امیجن کریں 14-15 سال کا لڑکا, داڑھی بھی نہیں آئی ابھی, اور 200 آدمی 300 آدمی جو امام میں بڑے بڑے سینئرز ہیں وہ بیٹھ کے ان سے درس لیتے تھے. عجیب پرسنالٹی تھی علامہ ہلی. اچھا, وہ 12-14 سال کے تو ہیں, لیکن وہ بچپنا ویسی ہے, جو چائلڈہڈ بولتے ہیں نا وہ ویسی ہے. ان کے بارے میں بڑا مشہور ان کا واقعہ ہے 1 منٹ کا, کہ درس دے رہے تھے, ایک چڑیا چھوٹی سی ہوتی نا چڑیا, سمجھتے نا, 2 چڑیاں آئیں لڑتے ہوئے, ایک ان کے ٹیبل کے پاس آئی. بچپنا اتنا ہے کہ امامہ اتارا, اس پہ رکھ دیا, پھر اس کو ہاتھ میں لے کے کھیلنا شروع کر رہے. تو ان کی زندگی کا یہ عجیب واقعہ ہے کہ اتنا علم کے بعد بھی وہ بچپنا ویسی تھا, انٹیلیجنٹ اتنے تھے, ذہین اتنے تھے کہ ان کی زندگی کا وہ بھی مشہور واقعہ. 11-12 سال کا سن ہے. ان کے جو چچا تھے موقع کے ہلی, وہ ان کو پڑھاتے تھے. یہ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. 10 سال کا بچہ کی ایج کیا ہے؟ آج کل بچہ 4 سال میں کمپیوٹر ایج کی وجہ سے 2 سال میں بولتا ہے. بعض بچے تو پیدا ہوتے ہی بولنے لگتے. امریکہ کے بچے تو پیدا ہوتے ہی بولتے ہیں نا بھائی, انڈیا پاکستان میں 4 سال کے بعد بولتے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ 4 ایئرز 4 months 10 days میں پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ. آج کل 2 سال میں بولتا ہے بچہ ماشاءاللہ. تو وہ کوئی بات نہیں ہے, جیسی جیسی دنیا ترقی کری. تو یہ 10 سال کے باپ چچا سے بیٹھ کے علم حاصل کر رہے. دوران علم کو شرارت کی, چچا ماننا چاہتے, بچپنا ہے, کوئی معصوم نہیں ہے, شرارت تو بچوں میں رہتی ہے. ماننا چاہتے ہیں, اٹھ کے بھاگے. بچہ کتنی تیز بھاگے گا, وہ چچا ہے, بڑے ہیں, وہ تیز سٹیپس لے کے جب گئے, سورہ کی وہ آیت پڑھی جس میں سجدہ واجب ہے. میں اس لیے نہیں پڑھوں گا ورنہ آپ لوگ سب سجدے میں چلے جائیں گے. جو آیت واجب سجدہ ہے قرآن کا وہ پڑھی, وہ سجدے میں گرے, ان کو چانس ملا, یہ تیز بھاگے. پھر اٹھے ان کے چچا, اب تو اور غصہ آیا, پھر بھاگنے لگے, پلٹ کے لگا, جب بالکل قریب آئے پھر قرآن کی آیت پڑھی, پھر وہ نیچے گر گئے. تیسری مرتبہ چچا کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی کہ میرا اسٹوڈنٹ, میرا بچہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے. آگے بڑھ کے سینے سے لگا لیا. آپ سمجھ رہے ہیں بات, کہ انٹیلیجنس ہی ہے اصل بچپنے سے, ذہانت, کہ جس کی وجہ سے وہ آج علامہ بنے. 15 سال 30 ایئرس کا. آج میں آپ کو ایک عریضہ دے رہا, یہ عریضہ ان کا بتایا ہوا ہے. اس کا ہے کہ ہمارے پاس روایتوں میں جو علامہ ہلی سے آیا. ایک صلوات پڑھ لے باواز بلند.
ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ اگر ہر شب جمعہ ایوری تھرسڈے نائٹ 40 جمعرات کوئی امام حسین کے کربلا جائے زیارت کو اور تحت خبات، امام حسین کے بعد جب آپ جائیں گے انشاءاللہ کربلا تو امام حسین کی جو خبر مبارک ہے، جو ذریعہ مبارک ہے، تو وہ شروع ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے ایسا کہ ایسا ہے، یہ جو حصہ یہ پینتی ہے امام کا، یہاں پہ شہزادے علی اکبر ہے، یہ جو ایسا آگے بڑھ رہا ہے، تو امام حسین کی ذریعہ مبارک یہ سائڈ پہ پینتی ہے، ان کا پیر ہے، اور یہ سائڈ پہ ان کا سرانہ ہے۔ روایتوں میں ہے کہ تحت خبہ یعنی سرانہ جو ہے مولا کا، آپ وہاں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ہر عالم، ہر مرجع، ہر زائر تحت خبہ کے پاس کھڑے رہ کے دعا مانگتا ہے۔ وہاں کے بارے میں یہ ہے کہ 3 دن اگر کوئی تم دعا مانگے تو وہ دعا سے ڈائریکٹ وہاں پورا، ویسے کربلا کا پورا وہ حصہ ویسی ہے، لیکن بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ڈائریکٹ عرش الہی تک بات جاتی، تحت خبہ امام حسین کے سر مبارک سے سیدھا، تو وہاں پہ لوگ ایسے کھڑے رہ کے ہر وقت مانگتے رہتے، 2 رکعت نماز پڑھتے۔ روایت میں علامہ ہلی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تحت خبہ ہر جمعرات 40 جمعرات کھڑے رہ کر زمانے کے امام کو سلام کرے تو 40 جمعرات سے پہلے امام سے ملاقات ہو جاتی۔ وہ عریضہ بھی ہے، میں دے رہا ہوں آپ کو عریضہ۔ ان کے پاس ایک مسئلہ تھا، یہ دیکھ رہے تھے کہ رسول کی ایک حدیث ہے کہ ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہیں علم میں، تو یہ سوچنے لگے کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ سوچتے ہوئے انہوں نے کہا یہ عمل کرو 40 تھرسڈیز۔ اچھا اب ہم کربلا میں تو اتنا دن نہیں رہ سکتے، آپ جمعرات کو عزا خانہ آتے ہیں، ٹرائی کرو میری بات پہ، 8 منتھس کا یہ عمل ہے، کسی بھی حاجت کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہاری ملاقات تمہارے امام سے ہو جائے گی، یہ سب سے بڑا آنر ہے۔ آپ سے اگر ملاقات، میٹنگ ہو جائے، امام کو ہم دیکھ لیں، امام سے مل لیں، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کے تمام ایشوز سالو ہو جائیں گے۔ ایشوز سالو ہو یا نہ ہو، 13 معصومین کے وارث سے آپ کی ملاقات ہوگی، زندہ امام سے ملاقات ہوگی، جو سب سے بڑا آنر ہے۔ سب سے بڑا آنر آج کے دور میں کیا ہے؟ عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے کہ وہ اپنے امام سے ملے۔ اگر امام سے ہماری ملاقات، آپ کو آج کل لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، بلیو میں اندازہ نہیں ہے آپ کو کہ اگر ملاقات ہوگی تو کیا بلیسنگ ہو سکتی ہے، کیا رحمت ہو سکتی ہے۔ آپ یقین کریں ایک دفعہ ملے پھر دنیا سے نفرت ہو جائے آپ کو، امام سے اگر ایک دفعہ ملے۔ تو انہوں نے یہ عمل کیا۔ آپ کیا کریں؟ ایوری تھرسڈے آتے ہیں امام بارگاہ میں یا نماز کے لیے، اس ذریعے کے پاس جائیں، زیارت پڑھیں امام حسین کی اور دعا، ایک دعا کریں، یہ دوسری دعائیں مانگے کہ مولا آپ، میں یہ عمل کر رہا ہوں، آپ سے میں ملنا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو میٹ یو۔ ٹرائی کر کے دیکھیں ہم جتنے ایشوز ہیں دنیا کے سب سالو ہوں گے۔ علامہ ہلی ایوری تھرسڈے ہلے سے آتے تھے، آج کا زمانہ نہیں ہے 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گاڑی میں، اس زمانے میں 800 ایئرس پہلے گھوڑے پہ خچر کے اوپر آتے تھے، 2 دن کا سفر تھا۔ انہیں وینسڈے نکلتے تھے، تھرسڈے پہنچتے تھے، تھرسڈے امام حسین کی زیارت پڑھ کے وہ دعا مانگ کے پھر فرائیڈے صبح جاتے تھے، سیٹرڈے پھر ہلا پہنچتے تھے۔ اتنا سٹرگل کر کے 40 تھرسڈے آ گیا۔ اب یہ سوچتے ہوئے چلے کہ آج آخری جمعرات ہے، ہو سکتا ہے میری امام سے ملاقات ہو۔ کہتے ہیں کہ میں جب جا رہا تھا اچھا ہلے سے کربلا کا 60 کلومیٹرز کا راستہ ہے، آج بھی کچھ ڈیزرٹس نظر آتے ہیں، اس زمانے میں تو ڈیزرٹ ہی تھا پورا۔ کہتے ہیں کہ میں دیکھا کہ اس ڈیزرٹ کے اندر کچھ بکریاں، کچھ بکرے، جانور کو لے کے ایک نوجوان ہے جو لے کے جا رہا ہے، وہ میرے پاس آیا، ایک دوسرے کو سلام علیکم بات ہوئی، بات کرتے دوران گفتگو علامہ کہتے، اس وقت تک یہ علامہ بن چکے ہیں، انہیں 30s کا یہ آپ کا سن ہے، 30-35 کا۔ کہتے ہیں جب میں نے ان سے بات کرنا شروع کیا، جب انہوں نے زبان کھولی تو ایسے معلوم ہو رہا کہ بہت بڑا عالم ہے۔ انہوں نے کہا یار میں کیسے نہیں جانتا ان کو، مسلمان کا اتنا بڑا عالم ہے اور میں نہیں جانتا، اتنا پرانا 30-35 سال کا آپ کا سن ہو گیا، 35 ایئرس کی ایج ہے۔ دوران گفتگو بات کرتے کرتے ایک ایشو کے اوپر آرگومنٹ ہوا، علامہ ہلی کا اور آنے والے کا آرگومنٹ ہوا۔ علامہ نے کہا کہ نہیں یہ کس حدیث میں ہے اور کون سے ہمارے پہلے کے علماء نے لکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب تہذیب میں یا ملا یازر الفقی میں انہوں نے اس حدیث کو لکھی، یہ فلاں پیج کے اوپر ہے
اور فلاں سطر پہ یہ مسئلہ ہمارے پہلے کے علماء نے لکھا. انہوں نے کہا اچھا اب آپ یہ مجھے بتائیے, آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ اس دور میں کوئی اپنے امام سے مل سکتا؟ بس یہ کہا علامہ نے, ان کے ہاتھ میں جو ہنٹر تھا وہ نیچے گرا. آنے والے نے ہنٹر کو اٹھایا, نیچے سے اٹھا کے علامہ کے ہاتھ میں دیا. ہاتھ میں دے کے کہا ہلی اب بھی شک ہے, ہلی اب بھی شک ہے. ہلی اب بھی شک ہے, تیرے امام کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں, یہ کہنا تھا یہ چونکے. اب غائب امام نظر نہیں آتے. یہ زیارت کرے کربلا کی زیارت کر کے واپس ہلا آئے, وہ کتاب کو کھولا, جو امام نے جو پیج بتایا تھا, جس راوی کو بتایا تھا, وہ وہاں موجود ہے. انہوں نے وہاں پہ بریکٹس میں لکھا کہ یہ حدیث مجھے بتانے والے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان کوشش کرے تو امام سے ملتا. انہیں ہلی کو بھی خواہش تھی کہ اپنے امام سے ملے, لیکن آج 2012 کے شیعہ کو خواہش نہیں ہے. آج ہم کو فکر نہیں ہے, ہم نہ سوچتے نہیں, کبھی دعا ہی نہیں مانگتے. اب یہ 15 شعبان کا ہمارا پریپریشن کیا ہے, ہم کتنی تیاری کریں, کیا پلان کیا ہم نے. آپ کو پتا ہے کہ اگر ہمارے گھر کا کوئی فنکشن ہو, غور سے سنیں, ہمارے گھر کا کوئی فنکشن ہو, ہم 2 مہینے پہلے سے امریکہ میں پلاننگ کرتے. کوئی بڑی دعوت کرنا ہے, یہاں پہ شادی کرنا ہے بیٹی کی, کوئی بڑی ہمارا کوئی برتھ ڈے پارٹی کو سیلیبریٹ کرنا ہے, ہاں, تو ہم 2 مہینے پہلے سے پلاننگ کریں گے. لوگوں کو فون کر کے بولیں گے RSVP کرو بابا, آنا ہے تم کو, اور لوگوں کو فورس کریں گے کہ بھائی آؤ میری پارٹی میں. جتنی بڑی سے بڑا, جیسا جیسا ہمارا سٹیٹس بڑھتا جائے گا ویسے ویسے ہم جو ہے بڑی پارٹی کرتے ہیں. آپ امیجن کریں, آپ دنیا کی پارٹی کی آپ کام کر رہے ہیں, آپ 2 مہینے پہلے پلاننگ کر رہے ہیں, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ 2 مہینے کی پلاننگ تو ہم کر رہے ہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ پارٹی ہم کر سکے یا نہیں کر سکے. زندگی کی گارنٹی ہے, لیکن ہم پلاننگ کتنی کر رہے ہیں 2 مہینے کی, کہ ہماری برتھ ڈے پارٹی ایسی ہو کہ پورے اٹلانٹا میں ہماری دھوم ہو جائے. کپڑوں کا عورتیں پہلے سے پلاننگ کر رہی ہیں کہ اس دن میں یہ کپڑے پہنوں گی, ڈریس اپ ہوں گی. بچوں کے لیے حرام نہیں ہے, ضرور کریں. 2 مہینے 6 مہینے کوئی بات نہیں ہے, آپ ڈریس اپ ہو, بہترین ڈریس اپ ہو, حرام نہیں ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا کہ 15 شعبان کو 1 ہفتہ نہیں ہے, کس گھر میں پلاننگ ہے, ہماری زندگی کی کیا پلاننگ ہے. What are you thinking? کیا سوچ رہے آپ کہ 15 شعبان بھی کوئی ایسا نارمل ڈے ہے, 15 شعبان بھی کوئی نارمل دن ہے. ڈیسٹینی کو بدلو بابا. رونا 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 رونا, بزنس نہیں ہے, امیگریشن کا پرابلم, یہ ہیلتھ کا پرابلم, بیماریاں, یہ سب جو ہے نا, یقین کرو تم 15 شعبان کو دور کر سکتے. اگر زمانے کا امام چاہے تو آپ کے پرابلم سالو نہیں ہو سکتے. اگر ہمارا یہ تھنکنگ ہے کہ ہمارے پرابلم نہیں ہوں گے سالو, تو پھر ہم شیعہ ہی نہیں ہیں. اگر ہمارا امام نہیں دے گا تو کون دے گا؟ یہ اس دور کا علی حسین ہے. میرا مولا نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اگر 14 شعبان, آپ یہ بولیے کہ آپ 15 شعبان کو کوئی گفٹ لینا نہیں چاہتے, کوئی تحفہ لینا نہیں چاہتے, یا کوئی تحفہ دینا نہیں چاہتے مولا کو. آپ جب یہاں برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ ہوتی ہے تو کوئی خالی ہاتھ آتا ہے؟ کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا. کہ میں سیلیبریٹ کروں اپنے بچے کی سالگرہ, یا میں اپنی کروں. میں کرنے والا نہیں ہوں, گھبرائے نہیں. آپ سوچنے لگے ہوں گے لانا پڑے گا مولانا کے لیے. کچھ نہیں لانا بابا, 2 دن ہوں بس. ہاں, تو اگر آپ سیلیبریٹ کریں تو ہر آدمی کو جاتا ہے خالی, دنیا میں نہیں جاتے. غریب سے غریب ہوگا, انڈیا میں غریب بھی ہوگا تو 100 روپے رکھ کے دے گا. اب جیسا جیسا سامنے والے کا سٹیٹس ہے ویسے ویسے گفٹ لے کے جاتے, تحفہ لے کے جاتے, صرف اس لیے کہ برتھ ڈے. آپ خود بتائیں دوستو, آپ خود بتائیں 14 کے لیے ہم نے کیا تحفہ بنایا امام کے لیے. امام پیسے مانگ رہا, امام یہ کہہ رہا کہ $500 رکھ کے اینولپ میں مجھے دو, امام یہ کہہ رہا کہ میرے لیے بڑا کیک کاٹو, امام کیا یہ کہہ رہا کہ تم بڑا کھانے کا انتظام کرو. کچھ نہیں کر رہا امام, کچھ نہیں مانگ رہا آپ سے. $1 1 پینی نہیں مانگ رہا, 1 سینٹ نہیں مانگ رہا آپ سے. پیسہ تو مانگ رہا ہی نہیں. امام مانگ رہا کیا؟ صرف یہ مانگ رہا
کہ تم میرے دین پہ فالو کرو دین کو، وہ سب سے بڑا گفٹ ہے۔ اب اگر 15 شعبان کو آپ گفٹ دینا چاہتے and if you want something from your امام تو پہلے یہ سوچو کہ تم کیا کیا نہیں کرتے تھے 2012 تک۔ اب 15 کی صبح میں جب اعمال 14 کے اعمال یہاں آ کے ضرور کرنا، گھر میں نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ گھر میں نیند آ جائے گی، گھر میں دعا قبول ضرور ہوگی لیکن جیسے امام بارگاہ میں قبول ہوگی گھر میں نہیں ہوگی۔ وہ رات کو کیش کروائیے، آپ کیش کروائیے اس رات کو، 14th نائٹ کو کیش کروائیے امام سے۔ یہ نارمل رات کی طرح آگے 6 دن کی نماز پڑھو، 2 رکعت امام کی نماز پڑھو، تھینک یو ویری مچ، نہیں یہ مت بولو کہ یار جلدی ابھی رات کو اتنا ٹائم باقی ہے، نہیں، بلکہ وہ رات کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ پہلی مغرب سے شروع ہوگا اور فجر تک چلے گا، یہ ایک ایک سیکنڈ کاؤنٹ ہوگا۔ وہ رات اتنی امپورٹنٹ ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، خالی ریفریش کرنے آپ کو۔ لاسٹ ایئر میں نے بتایا تھا لیکن وہ باتیں نہیں بتا رہا، دوسری بات بتا رہا کہ 14th نائٹ آپ مردوں کی عید کہہ کر رات کو مت گزارو۔ مردوں کی عید 14 کو تھوڑی ہے مردوں کی عید، وہ ایک دن تھوڑی ہے مردوں کی عید۔ اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فاتحہ مت ضرور دیں بھائی، کم از کم سال میں ایک دفعہ تو دے دیں، ایک دفعہ تو اپنے باپ کو یاد کر لو، ورنہ تو اٹلانٹا میں ٹائم کس کے پاس ہے یاد کرنے کا؟ میں ضرور کریں آپ، لیکن میرا بولنا یہ ہے کہ وہ 14 کو ایک دن سال میں 365 ڈیز میں ایک دن مردے کو عید بول کے آپ سیلیبریٹ کریں، مغرب سے لے کر شام تک، صبح تک، کہ مردوں کی عید ہے آج۔ بابا تم چاہو نا ہر دن اپنے باپ کی عید کرا سکتے ہو، وہ ایک دن نہیں، ایوری ڈے۔ ان کی گریف پہ جا کے کینڈل ضرور سلگاؤ، میں خلاف نہیں ہوں، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می، ضرور سلگاؤ، لائٹنگ کرو، لیکن باہر لائٹنگ بھی کرو، کچھ کام ایسے کرو کہ اندر بھی لائٹ ہو۔ کوئی یہ نہ بولے کہ مولانا کینڈل کے خلاف ہے، نو، اگربتی سلگاؤ، کینڈل سلگاؤ، پرفیومز لگاؤ، وہ کوئی حرج نہیں ہے، خالی اوپر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کام اور رات ایسے کرو کہ تمہارے باپ کو اندر روشنی ملے۔ کوئی اگر اندر روشنی ملے اور اوپر کرے تو بہت اچھا ہے، خالی اوپر کر کے اندر کچھ نہیں کر رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کل نیچے کیا کرنا ہے اپنے باپ کو روشنی کے لیے وہ کل بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن 14 کی رات کیش کروانا ہے، کیش کروانا ہے آپ کو، وہ رات کو مس کرنا نہیں ہے، وہ اتنی امپورٹنٹ ہے۔ بہرحال اس کو کل کنٹینیو بتاؤں گا، اگر آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ ایک اور پڑھ لیجئے آواز ہے بلند، لیکن کھانا وانا تو سب کھا کے بیٹھے ہوئے نا بھائی، اب تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا کھلانے والوں کو آباد رکھے یار، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ ایک چیز یاد رکھو، حسین کے نام پہ کسی امام کے نام پہ کھلائے نا تو اس کا حساب تو حسین ہی عطا کرتا ہے، حسین کسی کے احسان کو نہیں رکھتا۔ اگر امام حسین کے نام پہ ایک دانہ، ایک روٹی کا ٹکڑا بھی تم کھلاؤ گے نا، امام حسین پتہ نہیں اس کے بدلے میں کتنا عطا کر دیں، ورنہ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم کسی کو کھلا سکتے؟ وہ تو شکر ادا کرو کہ آپ کو موقع ملا۔ کتنے ایسے ملینر پڑے ہوئے ہیں جن کا $1 حسین نہیں لیتا، نہیں؟ بڑے بڑے ڈاکٹرز پڑے ہوئے، میں تو پورا امریکہ گھومتا ہوں، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ جن کا 400,000 500,000 سیلری ہے، بیوی بھی کما رہی، شوہر بھی کما رہا، مشین کی طرح لگے ہوئے، ہر سال کو $1 ملین اکاؤنٹ میں آ رہا، $1 نہیں خرچ ہو رہا ان کا۔ حسین لے رہے ہی نہیں، اور مولا لے رہے کس سے؟ جو اللیگل ہے، ڈیلی ویجز پہ کام کر رہا، جو $7-8 پہ کام کر رہا، وہ $300 خرچ کر رہا، لیکن اس کو سیٹسفیکشن ہے، اس کو سیٹسفیکشن نہیں ہے۔ اس کا سکون ہے، وہ جب رات میں سو رہا تو پل کھا کے سو رہا، یہ جب سو رہا تو سکون کے ساتھ سو رہا۔ سمجھے؟
امام حسین کے اوپر اگر خرچ کر دو یو شوڈ فیل پراؤڈ کہ مولا ہمارے سے پیسے لے رہے. آگے بڑھو, آگے بڑھ کے آپ اگر ایک سپانسر بولو میں بھی ڈال دوں, 10 سپانسر مل کے کھانا کھلاؤ. ہم کہہ حیثیت کیا ہے کھلانا, ہماری حقیقت کیا ہے کھلانا. بیوی قبول کر لے بس وہ سب سے بڑی بات ہے. بیوی کے بارے اور ایک چیز یاد رکھے, یہی کھانا, اب آپ کھانا کھلانا بات آئے تو سنو اس پہ بھی 2 منٹ, اس لیے چھیڑو مت کو بیچ میں, ورنہ اس پہ بھی بولوں گا, جو بولیں گے بولوں گا. اب یہ کھانا آج آپ نے کھلایا, اب آپ اس کھانے سے تمام مرجع, تمام اپنا خاندان والے, تمام اپنا رزق, آج جس کی پہلی رات ہے, تمام اپنے گناہ ایک کھانے سے بخشوا لیں. کچھ بھی مت کریں, بتائیں مت کسی کو جا کے. جیسی آپ نے نیت کی, ابھی کھانا کھلایا بھی نہیں, مثال کے طور پہ کل جو کھانا کھلا رہا ہے وہ اس نے آج اس سے صرف نیت کی ہے اس نے کہ میں کل مظلوم امام کے نام پہ ان کا تبرک نیاز کروں گا. وہ یہ کہے کہ مولا یہ کھانے کا بدلہ میرا جو بزنس ہے, میرا جو کاروبار ہے, مولا اس میں سے قبول کرے اور اس میں میرے رزق میں برکت دے دے, برکت دے مولا, میرے رزق کو بڑھا دے, میرے رزق کو اور بڑھا دے. اس کے بعد کہو کہ مولا یہ کھانے کا ثواب یعقوب کلینی سے آغا خمینی تک جتنے مرجع گزرے ان کو دے دے, اور آج جس کی پہلی رات ہے مولا اس کو دے دے. اس کے بعد کہو کہ مولا جتنے مرحومین ہیں ہمارے رشتہ دار ان کو دے دے. مولا دنیا بھر میں جتنے شیعہ ہیں لوگ ان کی حفاظت کرو. مولا یہ اس کھانے کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کر دے. مولا یہی کھانا میری خبر میں شفاعت کا باعث بن جائے. یہی کھانا روز محشر میں لے کے آپ کے سامنے آؤں, میں یہی کھانا تبرک حسین لے کر پورے صراط پہ سے جاؤں تو جو تکلیفوں کی جگہیں ہیں اس میں ابھی آپ نے کھلایا نہیں, کھانا کل کھلائیں گے. نیت آج کی, نیت کی نا تو جیسے ہی نیت کی اور آپ نے یہ دعائیں مانگی, معصوم میرے جملے نہیں, یہی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نیت کے ساتھ ہی اللہ اجر دیتا. جیسے مثال کے طور پہ میت پڑی ہوئی ہے, باپ کی میت ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے, اب ڈیڈ باڈی کے پاس جا کر بیٹا یہ کہے کہ میرا باپ کے مثال کے طور پہ 20 سال کی نمازیں ہیں, میرے باپ کے 10 سال کے مثال کے طور پہ روزے ہیں, میرے باپ کا حج تھا اس نے حج نہیں کیا, میرے باپ کے اوپر خمس تھا اس نے خمس ادا نہیں کیا, اس کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم. تو وہ گئے میت پہ کھڑے رہ کر یہ کہتے کہ پروردگار میرے باپ کے 20 سال کی نماز کا ذمہ دار میں, روزوں کا ذمہ دار میں, حج کا ذمہ دار میں, ابھی حج کا زمانہ بھی نہیں آیا, اور اس کے خمس کا ذمہ دار میں. معصوم کہتے ہیں جیسے ہی کہا اب وہ خبر میں جائے گا تو نہ اس سے نماز کا سوال ہے, نہ روزے کا سوال ہے, نہ حج کا, اس لیے کہ ذمہ دار بیٹا ہو گیا, ادا بعد میں کر رہے, رحمت پہلے نازل ہو رہی. سمجھے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بولو. شکر ادا کریں, الحمدللہ الحمد مولا, جہاں جہاں مولا کے نام کی نیاز ہے نا, 14 شعبان میں زیادہ کھانا کھلانا, صدقہ ضرور دینا اس رات میں. برابر کل بتاؤں گا. علامہ ہلی کا بتایا وہی عمل یہ عریضہ ہے کہ 40 یہ کوشش کرو دوستوں, میں میری ماں بہنوں سے بھی کہہ رہا, جمعرات کو آؤ اس زری کے پاس, بولو مولا میں اس قابل نہیں, میں کربلا نہیں آ سکتی, لیکن میں آپ سے ملنا. وہاں پہ نیت ہے اصل کہ کس نیت کس خلوص کے ساتھ تم اپنے امام سے مانگ رہے. علامہ ہلی کہتے ہیں کہ ان کا یہ مانگو تم سے ملاقات ہوتی. اب جب علامہ ہلی کے میں واقعات پڑھوں اور ان کا اگر وہ مشہور واقعہ مناظرہ نہیں پڑھوں تو ٹاپک انکمپلیٹ ہوگی, تو میں تیزی سے وہ مناظرہ بھی پڑھ دیتا. وہ ہوتا کہ ہلی جو ہے 7-8 سنچری کی پوری شیعت, دوستوں سننا آسان ہے, 8 سنچری کی پوری شیعت کا ذمہ دار ہلی ہے. مولا کہ ان کے کتنے یہ بڑے اچھے پوئٹ بھی تھے, اشعار بھی ہیں ان کے, انہوں نے کئی مناظرے ڈیبیٹس کیے دشمنان اہل بیت سے اور ان کو شیعہ کیا. عراق کی جو شیعت ہے, عراق کی آپ کو پتا ہے کہ عراق میں 70% اس وقت شیعہ ہے, تو ان کو جو پورا مذہب اہل بیت بتایا گیا وہ علامہ ہلی کے واسطے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی جو مرجعیت تھی, یہ جو مرجع تھے اس وقت, ان کا کنٹرول اس وقت پوری دنیا پہ ہو گیا تھا. ہر آدمی, ہر دشمن اہل بیت بھی کہتا تھا کہ اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ریگارڈ ہے کہ اگر ہمارے علماء کو کوئی دشمن کہے کہ یہ عالم ہے تو اب پتا چلا کہ ان کے پاس علماء نہیں, ہمارے پاس علماء ہے.
یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے عالم کو ریگارڈ کرے. اور آج جو ایران کی شیعت ہے وہ صرف اور صرف ہلی کا ہے. آپ کو معلوم ایران وہ ملک تھا، بس میں آخری منزل پہ آ گیا، ایران وہ ملک تھا کہ جہاں پر بنی عباس بنی امیہ نے جو مولا کی شان میں گستاخی شروع کی تھی، بنی عباس نے کنٹینیو کی تھی. عرب میں بند ہو گئی تھی لیکن ایران میں جاری تھی. اتنے دشمن تھے مولا کے، انہیں 400 سال 8 سینچری تک، ہلی کے زمانے تک مولا کی شان میں وہاں گستاخی ہوتی تھی. اور وہاں کا جو رولر تھا اس کا نام تھا خدا بندہ. وہ اصفہان میں کیپٹل تھا ایران کا. غور سے سنیں، مشہور ڈیبیٹ ہے میں لیکن اس کا بس تھوڑا سا حصہ پیش کر رہا. اصفہان کیپٹل تھا، تہران کیپٹل نہیں تھا. اب پورے دشمن اہل بیت، یہ شراب پیتا تھا، نشے کے عالم میں اس نے اپنی ایک کنیز کو، جو اس کی فیورٹ کنیز تھی، ون آف دی وائف جس کو آپ بولیں گے، اس کو نشے کے عالم میں 3 دفعہ کہا طلاق طلاق طلاق. آپ کو پتا ہے کہ 3 دفعہ کچھ ہوا کہ پرابلم آ گیا. 3 ہے پرابلم کریٹ. میں نے نام کسی کا نہیں لیا، آپ سمجھ گئے ماشاءاللہ. 3 کا یہ ہماری گھٹی میں بیٹھا ہوا ہے، ماں کے پیٹ سے آتا ہے نا، ہماری مائیں بتاتی. 3 دفعہ اس نے کہا طلاق طلاق. اچھا یہ پرابلم آج کا نہیں ہے، آج بھی انڈین پارلیمنٹ میں طلاق طلاق چل رہا ہے، وہ سالو ہی نہیں ہوتا پرابلم. تو اب شراب کا نشہ ختم ہوا، ہوش آیا. اس نے بیوی اس کو کنیز کو بلایا، اس نے کہا بابا میں تو تیری طلاق شدہ ہو گئی. اب اس نے کہا یار پھر کیا ہوگا، پرابلم ہو گیا. اس نے مذہب حنفی کے جو مرجع تھے اس وقت کے، ان کو بلا کے کہا یار کچھ سالو کرو پرابلم میرا. تو اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یار تمہارے تو گرینڈ فادرز کرتے تھے، آپ سمجھے ہی نہیں. ان کے آبا و اجداد پیسے لے کے فتویٰ یحییٰ ابن اقسم اور وہ جو کوفے کا تھا قاضی سورہ، کیسے تھے یہ، پیسے لیتے تھے کام کرتے تھے. اس نے کہا یار تم بھی کچھ کر لو. اس نے کہا زمانہ بدل گیا، میڈیا سٹرونگ ہو گیا. آج کوئی کرتا ہے میڈیا سٹرونگ. اس نے کہا مالکی کو بلایا، شافعی کو بلایا، سب کو بلایا. اس نے کہا کوئی سالو ہی نہیں ہو سکتا مسئلہ. اب یہ شادی کسی اور سے کرے، وہ اس کو رہا کرے، پھر میں نکاح کروں گا. اس نے کہا اگر اس نے نہیں کیا تو مسئلہ ہو جائے گا. چاروں فقہ سے کنفرم ہو گیا کہ اس کا نہیں ہو سکتا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہلی کے زمانے میں پورے ایران میں ایک شیعہ نہیں تھا. جو شیعہ تھے وہ تخیے میں تھے، مذہب کو چھپائے ہوئے تھے. ایک شیعہ نے آگے بڑھ کے کہا کہ ایک فقہ جعفری ایک عالم ہے ہلے میں، اس کو بلا لو. تو اس نے کہا یہ فقہ جعفری ہے کیا؟ اب آپ امیجن کریں کہ کیسا زمانہ تھا کہ کسی کو فقہ جعفری نہیں معلوم. اس نے کہا کہ وہاں پہ ہلے، یہ بھی مسلمانوں کی فقہ ہے. اس نے خط لکھا ایران سے، ان کا آدمی پوسٹ مین جو ہے ہلا آیا، علامہ کو خط دیا، علامہ نے خط لیا. اس نے علامہ نے ڈیٹ دی کہ میں یہ ڈیٹ پہ آؤں گا. یہ ہلے میں شارٹ کر رہا، ہلے سے چلے اپنے بیٹے کو لے کے، پورا ٹریول کر کے کئی دنوں میں، کئی ویکس میں یہ اصفہان پہنچ گئے. بہت میں نے شارٹ کر دیا. پہنچے اصفہان، اپوائنٹمنٹ فکس ہوا مثال کے طور پہ صبح 10 بجے. 8 دن پہلے اپوائنٹمنٹ فکس ہوا کہ 10 بجے شیعہ عالم دربار میں آ کے بادشاہ کے اس مسئلے کو حل کرے گا. تو اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ اس کا جو خدا بندہ کا جو دربار تھا اس میں 10,000 آدمی بیٹھ سکتے تھے. 10,000 میسو دربار تھا، میسو. اور یہ اس کا عالم یہ تھا، تخت پہ بیٹھتا تھا، کرسی کے اوپر، گولڈ کی کرسی ہوتی تھی اس پہ بیٹھتا تھا. اور رائٹ سائڈ پہ علماء بیٹھتے تھے، چاروں مرجع، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کے. اور سامنے وی آئی پیز، منسٹرز بیٹھتے تھے. اس کے بعد جنرل پبلک بیٹھتی تھی. پورا دربار سجایا. اور اس کے بعد سسٹم کیا تھا کہ بیچ میں، بیچ ہال کے اندر ایک بہت بڑا ڈور ہوتا تھا. وہاں پہ 2 سرونٹس کھڑے رہتے تھے، اس کے اوپر پردہ ہوتا تھا. اور جب کوئی سے بادشاہ سے اپوائنٹمنٹ ہوتا تھا، میٹنگ ہوتی تھی، تو جب ٹائم پہ وہ انٹر ہوتا تھا تو وہ پردہ کے دروازے کے پاس کھڑے رہ کر وہ سرونٹ زور سے پکارتا تھا. اس زمانے میں مائک سسٹم نہیں تھا. پکار کے کہتا تھا کہ خدا بندے سے ملنے کے لیے فلاں ابن فلاں آیا ہے. تو پورے لوگ پلٹ کے دیکھتے. پہلی مرتبہ ایک شیعہ عالم
ایران میں انٹر ہوا فرسٹ ٹائم. علامہ ہلی اپنے, اور علامہ ہلی کے بارے میں یہ ہے کہ 35 ایئرس کا سن تھا, براڈ چیسٹ تھا, ویری ٹال, عرب, بڑے حسین تھے, خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں تھی, بڑے فیر کلر, اس کے اوپر امامہ, پھر عبا, ہینڈسم آدمی تھے, ویری ہینڈسم. یہ پوری خوبصورتی کے ساتھ ولایت علی کی بھی خوبصورتی تھی, محبت علی کی خوبصورتی بھی تھی. اگر صحیح وضع کی محبت آ جائے نا دل میں تو آپ کا چہرے سے خود بات ظاہر ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا, جا کے دیکھو ان ملکوں میں نام نہیں لیتا, مجھے جانا ہے, واپس مجھے جانا ہے نا وہاں پہ, تو میں نام نہیں لے رہا, تو ان کے چہروں کو دیکھو اور ہمارے چہروں کو دیکھو. میں غلط نہیں کہہ رہا. احمد دیدہ, آپ جانتے ہیں احمد دیدہ کو, ساؤتھ افریقہ کا, جس کا البرٹ ہال نیو یارک میں جس کا ڈیبیٹ ہوا تھا کرسچینٹی کے ساتھ, تو وہ احمد دیدہ جب رہبر سے ملنے کے لیے گیا تہران, تو اور اس نے پہلی ملاقات ہوئی, یہ شیعہ نہیں تھا احمد دیدہ, گیا پہلی جب ملاقات ہوئی تو وہ پاگل ہو گیا. احمد دیدہ جیسا پڑھا لکھا آدمی جب انٹر ہوا رہبر کے حجرے میں, روم میں, دیکھا رہبر نیچے بیٹھے ہوئے, وہ کہتا میں جتنی دیر وہاں بیٹھا رہا میں ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سک رہا تھا, اتنا جلال تھا. اس کے بعد اس کا جملہ ہے کہ یہ ایسا ہے تو جس کے امام کو یہ مانتا ہے وہ کیسا ہوگا. ہمارے علماء ایسے ہوتے. محبت علی کو پیدا کرو صحیح وضع کے, حرام کو چھوڑو, جو باتیں میں کر رہا ہوں 3 دن سے اس پہ عمل کرو, پھر دیکھو چہرہ کیسا ہوتا ہے. داڑھی چھوڑنا پڑے گا بابا سب سے پہلے, داڑھی نہیں ہوگی تو پھر وہ رونق نہیں آئے گی چہرے پہ. 3 دن سے وہ ایک کی بھی داڑھی نظر نہیں آئی ابھی. ویسے سب میری آنکھوں کے سامنے سب داڑھی والے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. مجھے کہا ایک نے کہ مولانا میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن میرے اوپر پریشر ہے کسی کا. مجھے نہیں معلوم کس کا پریشر ہے, آپ بہتر سمجھتے. میں تو بڑا پازیٹیو ہوں ان کے لیے کہ وہ لوگ نہیں کرتے ہوں گے. دیکھیے آپ ایک چھوٹے سے پریشر, آپ ان سے کئی چیزیں منواتے, محبت سے یہ بھی منوا لو, پرمیشن لے لو, اس کا کوئی گفٹ دے دو, $2,000-3,000 کا گفٹ دے کے داڑھی چھوڑ لو. میں کیا کروں, صلوات پڑھے محمد والے. محبت علی داڑھی ہے. آپ دیکھیں ایک چیز میں بتاؤ, اتنا ہم سیکریفائز نہیں کر سک رہے امام کے لیے. 15 شعبان کو کم از کم پورا ایک چیز بتا دو کہ یہ بتایا جائے کہ سب 15 شعبان کو سب یہ نیت کر لو کہ مولا میں آپ کو گفٹ دوں گا 15 شعبان کو کہ میرے چہرے پہ میں اس کے بعد داڑھی نہیں کاٹوں گا. یہ سب سے بڑا گفٹ دے دو مولا کو. اس کے بعد دیکھو کہ لائف کیسے بدلتی ہے. اور لڑکی یہ دعا کر لے 15 شعبان کو کہ آج کے بعد سے میں حجاب نہیں چھوڑوں گی. یوتھ یہ دعا کرے کہ 15 شعبان کو میں امام زمانہ کو گفٹ دے رہا ہوں. دوستو ایک چیز یاد رکھو, جو دینے میں مزہ ہے وہ لینے میں مزہ نہیں ہے. when you give something نہ کسی کو تو اس میں مزہ ہے, ایک ایکسائٹمنٹ, ایک انجوائمنٹ ہے, ایک سکون ہے. تو تم امام کو یہ دعا کریں کہ مولا 15 شعبان سے we promise you کہ ہم کبھی میوزک نہیں سنیں گے. اگر یہ چیزیں گفٹ امام کو دے دیں تو سب سے بڑا گفٹ ہے. آپ کو معلوم 2012 سے 2013 پھر زندگی دیکھو, شادیوں میں بھی ہم میوزک نہیں لگانا. وہ جو سب سے بڑا ایک ہمارا ایشو ہے, کل بولنے والا ہوں اس کا. تو بہرحال علامہ پہنچے وہاں پہ دروازے کے پاس. جیسے ہی پہنچے وہ جو سرونٹ تھا اس نے ٹائم دیکھا, کرٹن کو ہٹایا. دربار میں پن ڈراپ سائلنس ہے. کنگ کے سامنے کوئی بولتا نہیں. آج بھی عرب میں جب کنگز, ہمارا کویت کا جو امیر ہے, وہ جب بیٹھتا ہے تو کسی کے کراؤن پرنس زیادہ بات نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے نا کنگ کی. تو پن ڈراپ سائلنس, 10,000 آدمی خاموش بیٹھے, خالی سانس چل رہی ہے, اس لیے کہ وہاں عورتیں نہیں ہوتی تھی نا. جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا. ایک اور بات پڑھے محمد والے. پن ڈراپ سائلنس, کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اس بندے نے کھڑے رہ کر کہا کہ علی ابن محمد ہلے سے فقہ جعفری کا عالم خدا بندے سے ملنے آیا. جیسے ہی کہا, خدا بندہ خود پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا. یہ جو 4 علماء تھے بڑے جلے بھنے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کیوں آ رہا ہے.
اب یہ ہے کہ مسئلے کو کیسے حل کرے گا؟ یہ بھی پلٹے، خدا بندہ بھی پلٹا، یہ 10,000 آدمی پورے پلٹے دروازے کی طرف کہ آخر دیکھیں کہ شیعہ عالم ہوتا کیسا ہے۔ سب نے پلٹ کے دیکھا، ویری ہینڈسم، سر پہ امامہ، سائیڈ میں ان کے بیٹے موقع ہلی جن کا سن 15-20 سال کا، وہ بھی امامے میں، دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ جیسے سب نے دیکھا ہمارا عالم انٹیلیجنٹ، شیعہ عالم بے خوف تو ہوتے ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ اب مسئلے کو حل کرنا ہے۔ سب کی توجہ ان کی طرف، سب ان کو دیکھ رہے ہیں۔ سامنے شوز سٹینڈ ہے، انہوں نے شوز کو اتارا، شوز سٹینڈ کی طرف نہیں گئے بلکہ اٹھا کے انڈر آرم کر لیا، کر کے آہستہ 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 کچھ سٹیپس چلے، پورے دربار میں چیخ کے لوگ ہنسنا شروع کرے، زور زور سے ہنسنا شروع، ایک انسلٹ کرنے کے لیے لوگ ہنس رہے تھے، لیکن جو خدا بندہ تھا اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا کہ اس کو تمیز نہیں ہے، ایٹیکیٹ، میں کنگ ہوں، بادشاہ ہوں، میرے سامنے جوتے لے کے آ رہے ہیں۔ اب آپ امیجن کریں کہ یہاں کے پریزیڈنٹ کے سامنے شوز سٹینڈ کے بدلے ہم جوتے اٹھا کے اگر پریزیڈنٹ آف امریکہ کے سامنے چلے جائیں تو اس کا کیا اشر ہوگا؟ اس کا چہرے کا رنگ بدل جائے گا، وہ بولے گا گیٹ آؤٹ، تیرے کو تمیز نہیں ہے میرے پاس سامنے آنے کا۔ ایون ہم اپنے باپ کے سامنے جوتے لے کے نہیں جاتے۔ آپ کسی کے گھر میں جائیں، اب باہر رکھ کے آپ جوتے اٹھا کے اندر لے گئے تو بولے گا بابا کیا آر یو اوکے، یہی بولیں گے نا۔ اب آپ امیجن کریں کہ بادشاہ کنگڈم اس کے سامنے جوتے اٹھا کے آہستہ آہستہ بڑے کانفیڈنٹلی چل رہے، اس لیے کہ شیعت میں کانفیڈنس ہے نا، پیچھے میرا مولا کی مدد ہے نا، امام کی مدد ہوتی ہے نا، ویری کانفیڈنٹ، آہستہ آہستہ چلے، پورا دربار ہنس رہا۔ اور یہ جو اہل سنت کے علماء تھے یہ تو چاہ رہے تھے کہ ان کی ایسی انسلٹ ہو کہ بادشاہ سنے نہیں، ان کا مسئلہ حل ہی نہ ہو۔ یہ بڑے کانفیڈنٹلی آ گئے، سب پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، خدا بندے کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے جوتے۔ اب امیجن کریں بادشاہ اس کے سامنے جوتے لے کے کھڑے ہوئے، خدا بندے کا چہرے کا رنگ بدلا، انہوں نے جا کے کہا السلام علیکم، اس نے جواب سلام نہیں دیا، جواب سلام نہیں دے کے کہا کہ یہ بتا کہ تم کو تمیز ہے، ایٹیکیٹ ہے، تم کو پتا نہیں، تم جاہل ہو کہ تم میرے سامنے جوتے لے کے آ رہے ہو۔ جب اس کا غصہ یہاں تک پہنچا تو علامہ ویری کانفیڈنٹ، ہی نوز واٹ ہی ہیز ٹو ڈو، سر کو جھکا کے سر کو اٹھا کے مسکرائے، جب اسمائل دیا تو وہ اور اس کو انسلٹ ہے، کہا کہ کریزی، انگلش میں نہیں کہا کہ دیوانے ہو تم جوتے لے کے میرے پاس آ رہے ہو، وہ سٹینڈ پہ کیوں نہیں رکھتے؟ انہوں نے بڑی کانفیڈنٹلی کہا کہ اے خدا بندہ یہ بتا کہ تیرا دربار بڑا ہے یا رسول کا دربار بڑا تھا؟ اس کا غصہ ایک دم ٹھنڈا ہوا، اس نے کہا کہ آف کورس رسول کا دربار بڑا تھا۔ پورا دربار میں پن ڈراپ سائلنس، کہا آف کورس رسول کا دربار بڑا تھا۔ تو کہا جب رسول اللہ کے دربار میں چوری ہو سکتی تو تیرا دربار کیا ہے؟ جب رسول کے دربار میں کوئی چور آ کے چوری کر سکتا تو اس نے کہا کہ کس نے چوری کی؟ علامہ ہلی ہے، وہ پلٹے، امام حنفی کا جو مرجع بیٹھا ہوا تھا نا، یہ تو سب کو جانتے تھے، انٹیلیجنٹ آدمی ہے، پلٹ کے کہا امام حنفی نے چوری کی تھی۔ جیسے ہی کہا یہ جو مرجع تھا یہ تو پاگل ہو گیا، یہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ آتے ہی آتے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو پتا نہیں، یہ جاہل ہے، ان کو پتا نہیں کہ میرا امام حنفی 100 سال کے بعد رسول کے پیدا ہوئے۔ انہوں نے بڑی اطمینان کے ساتھ کہا نہیں مالکی نہیں کیا ہوگا، مالکی بھی کھڑا ہو گیا، کہ جھوٹ آتے ہی آتے۔ پھر بڑے کہا شافعی نے، پھر حنبلی کا نام لیا، چاروں کے جو مرجع تھے کھڑے رہ کر کہنے لگے جھوٹ بولتا ہے، He's a liar۔ ان کو پتا نہیں 100 ایئرس کے بعد پیدا ہوئے، جب چاروں سے کنفرم کرا لیا کہ 100 سال کے بعد پیدا ہوئے تو پلٹے خدا بندے کی طرف، پلٹ کے کہا خدا بندہ میں یہی تو سمجھانے آیا ہوں کہ ان کی فقہ جو ہے 100 سال کے بعد ہے، میری فقہ بلا فصل ہے۔ میری فقہ بلا فصل ہے۔ تو اس نے کہا پھر تو کہا اگر کوئی مسئلے کو حل کرنا ہے تو ان کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ مسئلہ ہم سے پوچھ،
اب وہ ریلیکس ہو گیا. اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو کہا خدا بندہ تیری طلاق ہوئی نہیں, تیری طلاق ہی نہیں ہوئی. تو کہا پھر؟ تو کہا تو رجوع کر لے, تیری طلاق ہی نہیں. اس نے کہا تھینک یو ویری مچ یار, تھینک یو ویری مچ, ایسا مولوی چاہیے. یوں ہی نہیں کہا ایسا مولوی چاہیے. اب ڈیبیٹ ہوا خدا بندے میں, علامہ ہلی میں. ڈیبیٹ کو ان لوگوں نے جوائن کیا, یہ چاروں علماء نے. 5 آدمی ایک طرف ہو گئے, یہ 4 مرجع اور خدا بندہ. علامہ ہلی اکیلے. گفتگو شروع ہوئی. دوران گفتگو اس نے یہ کہا, آپ یہیں تک سنتے ہیں, آگے نہیں سنتے, اب سنیں 2 منٹ. اس نے یہ کہا, ان لوگوں نے, خدا بندے نے کہا کہ تم ان کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ جانتے کس کی طرف میں اشارہ کر رہا کہ بلا فصل تم علی کو کہہ رہے ہو, ان کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ جو 3 ہیں ان کو کیوں نہیں مانتے تم لوگ؟ یہ بلا فصل ہے. تو علامہ نے پلٹ کے کہا, غور سے سنیں, اب تک آپ نے یہاں نہیں سنا تھا, یہ پلٹ کے کہا کہ سن, کیوں نہیں مانتے؟ میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ قرآن میں کتنے سورے؟ تو کہا 114. تو کہا 114 سورے کا ایک سورہ سورہ توبہ. سورہ توبہ دیا تھا ان کا جو بلا فصل ہے اس کو دیا تھا رسول نے, اور کہا تھا جا کے مکے میں کافر اور مشرکین کے سامنے پڑھو. جب یہ چلنے لگا تو جبرائیل آئے, آگے کہا یا رسول, یا میرے اللہ کے رسول, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب یہ سورہ لے کر تم جاؤ یا وہ جائے جو تم میں سے ہو. تو رسول نے کیا کیا؟ علی کو سورہ دیا اور کہا کہ جا کر ان سے سورہ لے لو, لے کے تم جا کے تلاوت کرو. تو مولا علی گئے ان کے پاس, ان کو جا کے کہا کہ بابا سورہ دے دو. اس نے کہا کیوں دوں؟ تو کہا رسول کا حکم ہے. سورہ لے لیا. روایت میں ہے کہ بڑی تکلیف ہوئی, آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میدان سے خالی پلٹ کر آیا. تو کیا یہ پہلی مرتبہ آئے تھے؟ واپس آئے تو خدا بندے نے یہ کہا, خدا بندے سے علامہ ہلی نے یہ کہا, تو یہ سوال میں تجھ سے کرتا ہوں کہ قرآن میں 114 سورے ہیں, اللہ جب ایک سورے پر ان پہ بھروسہ نہیں کر رہا, بے شمار, جب اللہ ایک سورے پہ بھروسہ نہیں کر رہا تو پورے قرآن اور دین پہ کیا بھروسہ کرے گا؟ یہ کہا, سب کنونس ہو گئے. جب کنونس ہوئے, اب میں اس کو آگے بڑھا دوں تھوڑا سا. رسول نے کیا کیا؟ مولا علی گئے. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ کیوں نہیں یہ جا کے پڑھ لیتے تو کیا ہوتا تھا؟ کیا فرق پڑتا تھا؟ یہ بھی پڑھ سکتے تھے, قرآن ہی تو پڑھنا تھا اور کچھ بھی نہیں. اور ان کی عربی بھی اچھی تھی, سینئر سٹیزن تھے نا. ایک ایج کے بعد تو وہیں کے بورن اینڈ براٹ اپ ہے, جیسا آپ کے یہاں بورن اینڈ ریز جو ہوتے ہیں بچے, ان کی انگریزی اچھی ہوتی ہے نا, اور یہ تو وہیں کے پیدا ہوئے. لیکن اس میں بھی پڑھے لکھے نہیں تھے چچا, جاہل تھے. عالم ہوتا تو علی کو نہیں چھوڑتا, جاہل ہونے کی وجہ سے. اس لیے کہ جہالت کفر ہے, اندھیرا ہے, کبھی نہیں چھوڑتے میرے مولا کا. تو بہرحال ہوا کیا, اگر یہ جا کے پڑھتے سورہ توبہ جس میں بسم اللہ نہیں ہے, پڑھنا کہاں تھا؟ خانہ کعبہ کے پاس. خانہ کعبہ کے سامنے کس کے سامنے پڑھنا تھا؟ کافر و مشرکین, بڑے بڑے جو وی آئی پی ہے نا صحیح بخاری کے, بڑے بڑے, میں نام نہیں لیتا, وہ ان کے سامنے پڑھنا تھا. اور پورا ٹیررسٹ ہے وی آئی پی, وہ بیٹھے ہوئے تھے گنز ونز لے کے, اسکرٹ میزائل وہ سب ہاتھ میں دکھا تو پڑے گا تو ماروں گے. ان کے سامنے پڑھنا تھا, اس لیے کہ یہ وہ فضیلت ہے کہ میرے مولا نے اپنے ایک سرمن میں کہا کہ میں وہ علی ہوں کہ دشمنوں کے پاس سامنے جا کر میں نے سورہ توبہ کی تلاوت کی ہے. مولا نے فخر کیا ہے, پراؤڈلی مولا نے کہا. کیوں ان کو بھیجا, ان کو بلایا, علی کو بھیجا کیوں؟ کیا فرق پڑتا؟ عزیزو, اللہ بھی قیامت تک دیکھ رہا تھا. کس کو دیکھ رہا تھا؟ ان روایتیں لکھنے والوں کو, وہ پیسوں سے جو بکے ہوئے تھے نا ان کو. اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ جناب ابو طالب کے ایمان پہ مہر لگا دوں میں.
کیسے لگا مہر کہ جب جا کے علی نے تلاوت کی، ان کے سامنے سورہ توبہ کی اور روکا، تو اس وقت کوئی مکے کا کافر اور مشرک یہ نہیں کہا کہ یا علی تم ہم کو کیا روک رہے ہو، تمہارے باپ بھی تو یہ کرتے تھے۔ ان کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے، نہ ابو طالب نے کسی کے سامنے سر جھکایا، نہ علی نے کسی کے سامنے بلا لیا۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ خدا بندے سے جب ڈیبیٹ ہوا، انہوں نے کہا ایک سورے پہ اللہ بھروسہ نہیں کر رہا تو پورا دین کیسے دے دے؟ بس اس نے علی ولی اللہ پڑھا۔ کرنسی اس زمانے میں پلاسٹک یا پیپر کرنسی نہیں تھی، سکے گولڈ کے یا سلور کے کوئنز ہوتے تھے۔ اس کوئنز کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ آیا، ایک طرف حکومت کا وہ آیا۔ اب وہ کرنسی پہلی گورنمنٹ کا ریلیجن ڈکلیئر کیا گیا کہ فقہ جعفری جو آج ایران کی پوری شیعت ہے، یہ علامہ ہلی کا صدقہ ہے۔ پوری شیعت۔ اب اپنی نماز شب میں اس بندے مومن کا نام لیا کرو۔ صرف اتنا نہیں کر سکتے ہم احسان کو اتارنے، اللہم اغفر علامہ ہلی، اللہم اغفر خاندان ہلی، یہ کافی ہے۔ دوستو ایک کو صراط مستقیم بتانا، ایک کو اپنی بتا رہے، پورے جنریشن کو بتاتے ہیں، پورے محلے کو بتا رہے۔ تو یہ کوشش کرو 14 شعبان کی رات میں کہ مولا ہم کو بھی توفیق دے ٹو سرو دا ریلیجن، گیو اس چانس، گیو اس چانس۔ سب سے بڑا آنر، سب سے بڑی عزت یہی ہے کہ اللہ ہم کو موقع دے کہ ہم کمیونٹی کو، ہم اسلام کو سرو کریں۔ دوستو ساری زندگی کی عبادت، غور سے سنیں، ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، کوئی ایک کام دین کے لیے کرو گے وہ ایک طرف ہے، پوری نمازیں روزے سب ایک طرف ہو جائے گی۔ اگر تمہارا یہ کام اس کو پسند آ گئے تو ساری عبادتیں پسند آ گئی۔ کوشش یہ کرو 24 آورز میں کہ مولا گیو می چانس ٹو سرو دا کمیونٹی۔ کربلا کا میسیج بھی ہے، کربلا کا پیغام بھی ہے۔ اس اسلام کے خاطر حسین نے جوان بیٹے کو قربان کر دیا۔ بس 2 منٹ دوستو، بغیر مصائب کے مجلس نہیں ہوتی۔ یہ سب 1.5 گھنٹے سے ہم بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں۔ ایک آنسو بھی بیوی کے پاس چلا گیا، اس لیے کہ میرا مولا اتنا غریب ہے، اتنا غریب ہے۔ خود امام زمانہ جب امام کو اپنے سلام کرتا ہے تو کہتا ہے این الحسن و این الحسین، وہ وقت کب آئے گا کہ میں اپنے جد کے خون کا بدلہ لوں گا۔ اور حسین کتنا چاہتے تھے علی اکبر کو۔ آج بھی یہ حکم ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ خبر حسین کے پاس جا کر علی اکبر کے مصائب مت پڑھو۔ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا اور پہلی مرتبہ یزید نے سر مبارک کو دیکھا امام حسین کے، تو ایک جملہ کہا یہ حسین تم بہت جلدی ضعیف ہو گئے، تم بہت جلدی بوڑھے ہو گئے۔ تو شمن نے آگے بڑھ کے کہا کہ یزید، حسین جب کربلا پہنچے تو حسین کے یہ حال نہیں تھا، عاشورے تک حسین کا یہ حال نہیں تھا، لیکن جب علی اکبر نے پکارا کہ بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے، حسین ٹھوکریں کھاتے ہوئے پہنچے، بار بار یہ کہتے جاتے تھے ولدی باپ کدھر آئے۔ جب علی اکبر تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے۔ ارے جوان بیٹا ایڑیا لگا رہا تھا، عزیزو حسین نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا ولدی حسین آیا ہے۔ بیٹے کا جواب نہیں آیا، شانے کو ہلا کے کہا کہ بیٹا تیرا بابا آیا ہے۔ عزیزو پھر ایک جملہ ہے کہ امام علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو گواہ رہنا میرا بازو برابر کا بیٹا ہے۔ بس 2 منٹ۔ حسین اٹھے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پر رکھا، اٹھانا چاہ، دیکھا کہ بیٹے نے دونوں ہاتھ سینے میں رکھے، ہٹانا چاہ، علی اکبر نے پھر رکھ لیا، اس لیے کہ شہزادہ جانتا ہے کہ میرا بابا بالکل اکیلا ہے۔ حسین نے دونوں ہاتھوں کو جب ہٹایا تو علی اکبر کے سینے کے زخم کو کیا دیکھا؟ حسین کا کلیجہ پھٹ گیا۔
عزیزوں آستین کو الٹی نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کر برچی نکالی، علی اکبر کو لے کر چلے۔ ابھی خیام حسینی سے کچھ فاصلہ تھا، علی اکبر کے چہرے کو دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے ضعیف باپ کے ہاتھ میں جوان بیٹا گزر گیا۔ علی اکبر کی لاش جب خیمے میں پہنچی، زینب نے سر سے چادر پھینک دی۔ لیلا نے آگے گارے شادی کے ارمان تھے، میرے بیٹے کی میت آئی، والیہ و محمدہ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ الہی و سیدی و پروردگار میرے شہزادے علی اکبر کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار میرے شہزادے کا واسطہ امام کے چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ سب مل کے آمین بولیے۔ یہ راتیں عبادت کی راتیں، پروردگار حسین کے علی اکبر کے زخمی سینے کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ سب مل کے، عورتوں سے بھی کہہ رہا، سب مل کے ایک آمین بھی قبول ہوگی نا، سب کی دعا قبول ہوگی۔ پروردگار حسین کے جوان بیٹے کا واسطہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو بیمار ہیں جن کے لیے نوشاد بھائی دعا کروا رہے ہیں، جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں، شہزادے علی اکبر کا واسطہ مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار علی اکبر کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو بے روزگار انہیں روزی دے دے۔ جو یہاں بزنس کمیونٹی پوری بیٹھی ہوئی ہے، جن کا جو بزنس ہے، پروردگار ان کے بزنس میں برکت عطا فرما۔ پروردگار شہزادے علی اکبر کا واسطہ جو مخروز ہیں، ڈیبٹس میں ہیں، ان کے ڈیبٹس کو دور کر دے۔ امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ امام ہم سے راضی ہو جائے۔ پروردگار علی اکبر کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں جہاں امام کے چاہنے والے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بالخصوص عراق، ایران، لبنان، پاکستان، بحرین، سعودی عربیہ اور سیریا میں امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع کی خوبصورت تعمیر کروا دے۔ دشمنان جنت البقیع کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ پروردگار جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ ہمارے امام کو سلامت رکھ، ہم کو سعادت دے، توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے امام کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرما۔ 14 شعبان قریب ہے، پروردگار جو رحمتیں، نعمتیں، برکتیں تو نازل کر رہا ہے اس وقت، جو جو تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں دنیا بھر میں جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے بہترین رشتے کو معین فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے امام کو سلامت رکھ، ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ کل انشاءاللہ اعمال جو ہے ویری امپورٹنٹ اعمال 15 شعبان سے پہلے ٹھیک 8 بجے یہاں شروع ہوں گے، نماز جعفر طیہ اور زیارت عاشورہ۔ سب مل کے اجتماعی طور پہ ہم دعا کریں گے، لیڈیز اینڈ جینٹس دونوں، اور جس کو بتا سکتے بتائیے۔ کل سنڈے کا دن ہے، 8 بجے 14 شعبان سے پہلے اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے کی بہترین کل ایک موقع ہے ہم کو۔ امام بارگاہ میں سب مل کے دعا کریں گے، عمل کریں گے، بٹ ویل اسٹارٹ بائی 8 شارپ، 8 PM کو اسٹارٹ کریں گے، پھر نماز ہے، پھر اس کے بعد جو بھی آپ کا پروگرام ہوگا، جشن جیسا ہوگا۔ بہرحال کل انشاءاللہ 8 بجے یہاں پہ اعمال ہوں گے، اور ایک سورہ فاتحہ جو لوگ ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے مرحومین، مومن جماعت کے تمام مرحومین، آج جس کی پہلی رات ہے، علامہ ہلی، محمد ابن یعقوب کلینی سے رہبر انقلاب تک جتنے ہمارے مرجع گزرے، ان سب کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور میرے والد کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بے خے پنج اتنے پاک جتنے میرے مولا کے چاہنے مومنین عریضے وہاں رکھے ہیں، لے لے
اور پھر کل انشاءاللہ میں بتا دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، خصوصاً سیدی و مولا یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.